ایکسٹینسولی ریسرچ ٹرانسلیشن آف قرآن، قرآن کا مکمل تحقیقی ترجمہ، قرآن بالتحقیق بائی عمر شبیر، وائسڈ بائی عمر شبیر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، چیپٹر 23، سورہ 23، سورہ الموم، یعنی those who enter into fear-free eternal peace by adopting the truths of Quran۔ سورہ المومنون کی کل آیات 118 یعنی 118 ہے۔ تمام آیات کا ترجمہ بریکٹس میں پیش کیا جائے گا۔ بریکٹس اس لیے ہیں تاکہ ترجمہ ساتھ ساتھ اور زیادہ قابل فہم ہوتا رہے، اور تمام آیات 10 کر کے پیش کی جائیں گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیت 1 سے 10 تک کا ترجمہ پیش کیا جاتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے جو سنورنے والوں کی مرحلہ وار اور قدم بقدم مدد و رہنمائی کرتے ہوئے انہیں ان کے کمال تک لے جانے والا ہے۔ وہ یہ آگاہی دے رہا ہے کہ یہ بالکل حقیقت ہے کہ جو ایمان والے ہیں، یعنی وہ لوگ جو نازل کردہ سچائیوں اور احکام و قوانین کو تسلیم کر کے ایمان اور اطمینان کی حالت میں داخل ہو گئے، تو وہ حقیقی کامرانی پا جائیں گے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو اپنی صلات میں اپنا تکبر ختم کر کے اللہ کی بڑائی تسلیم کر لیتے ہیں اور اس کے احکام کے مطابق زندگی گزار دیتے ہیں۔ اور یہ وہ لوگ ہیں جو وقار کم کرنے والی بے معنی باتوں سے منہ پھیرے رکھتے ہیں۔ اور یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے نفس کی نشو و نما کرتے رہتے ہیں۔ سورہ 91 آیت 9۔ اور یہ وہ لوگ ہیں، یعنی یہ وہ مرد اور عورتیں ہیں جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے ہیں، یعنی یہ جنسی بے راہ روی اور جنسی عریانی سے دور رہتے ہیں۔ یہ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں سوائے اپنے ساتھی جوڑے کے، بلکہ ساتھی جوڑے وہ جنہوں نے آپس میں مستحکم طور پر نکاح کر رکھا ہو۔ لہٰذا بلا شبہ یہی وہ لوگ ہیں جو جنسی روابط میں ملامت سے پاک ہیں۔ لہٰذا جو شخص اس کے علاوہ جنسی روابط چاہے گا تو یہ وہی لوگ ہیں جو اللہ کی طے شدہ حد سے آگے بڑھ جانے والے ہیں۔ اور یہ ایمان والے وہ لوگ ہیں جو اپنی امانتوں اور اپنے عہد و پیمان کا پاس رکھتے ہیں۔ اور یہ وہ لوگ ہیں جو اپنی صلات کی حفاظت کرتے ہیں، یعنی وہ صرف نماز ہی ادا نہیں کرتے بلکہ اس کے جو مقاصد ہیں اس کی ضرور تکمیل کرتے ہیں۔ چنانچہ یہی وہ لوگ ہیں جو نہ صرف اس دنیا میں اطمینان و خوشگواریوں کے وارث ہوں گے۔ آیت 11 سورہ 23 سورہ المومنین، آیت 11 سے آیت 20 تک کا ترجمہ پیش کیا جاتا ہے، بلکہ آخرت میں بھی وہ ایسی جنت کے وارث ہوں گے جس میں وسعتیں اور شادابیاں ہوں گی، اور ان میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ اور یہ حقیقت ہے کہ ہم نے انسان کو گیلی مٹی کے جوہر سے درست توازن و تناسب میں وجود پذیر کیا، پھر اسے نطفہ یعنی تولیدی مادے کا قطرہ بنا کر مضبوط جگہ میں ٹھہرا دیا، پھر اس نطفہ کو علقہ یعنی جوں کی سی شکل میں تخلیق کر دیا، اور پھر اس علقہ کا گوشت کے لوتھڑے کی شکل میں تخلیق کر دیا، پھر ہم نے گوشت کے لوتھڑے کو ہڈیوں کی شکل میں تخلیق کر دیا، پھر ہم نے ہڈیوں کو گوشت پہنا دیا، پھر ہم اسے بتدریج بڑھاتے ہوئے تخلیق کے آخری مرحلے تک لے گئے۔ لہٰذا اللہ تبارک یعنی اللہ نشو و نما کا سامان اور ثبات و استحکام عطا کرنے والا ہے، اسی لیے وہ تخلیق کرنے والوں میں سب سے بہترین درست توازن اور تناسب میں وجود پذیر کرنے والا ہے۔ اب ذرا غور کرو کہ گیلی مٹی کے جوہر سے لے کر مراحل طے کرتے کرتے کمالات دکھانے والی انسانی مخلوق کی شکل میں آنے والے کو پھر بلا شبہ اس کے بعد اسے لازم الموت آئے گی، اور بلا شبہ پھر تم قیامت کے دن اٹھائے جاؤ گے، اور تم تحقیق کر کے دیکھ لو تو اسی نتیجے پر پہنچو گے کہ ہم نے تمہارے اوپر متعدد طریق درست
توازن و تناسب میں وجود پذیر کر رکھے ہیں، کیونکہ ہم تخلیق سے غافل نہیں ہیں۔ اور پھر یہ بھی غور کرو کہ ہم جو آسمان سے پانی نازل کرتے ہیں تو وہ نپے تلے پیمانے کے مطابق ہوتا ہے، پھر ہم اسے زمین میں ٹھہراتے ہیں تاکہ وہ نشو و نما کا سامان پیدا کرنے کا موجب بنے۔ حالانکہ بلا شبہ ہم یہ پانی دے دینے پر ہی نہیں بلکہ لے جانے پر بھی قادر ہیں۔ سوچو کہ جب یہ پانی لے لیا جاتا ہے تو کیا گزرتی ہے۔ چنانچہ اگر تم غور کرو تو دیکھو گے کہ ہم نے اس سے یعنی پانی سے تمہارے لیے کھجوروں اور انگوروں کے باغات تیار کر دیے، اور ان میں تمہارے لیے بہت سے پھل ہیں اور ان میں سے تم کھاتے ہو۔ اور اسی طرح ہم زیتون کے درخت کو بھی اگاتے ہیں جو طور سینا کے علاقے میں بکثرت پیدا ہوتا ہے، اور اس سے تیل نکلتا ہے جس سے کھانے والوں کے لیے پکوان تیار ہوتا ہے۔ آیت 21 سے 30 تک کا ترجمہ پیش کیا جاتا ہے۔ اور بلا شبہ یہ تمہارے لیے غور کرنے کی بات ہے کہ ہم ان مویشیوں سے جو تمہیں دودھ پلاتے ہیں تو وہ ان کے باطنوں میں یعنی ان کے اندرونی نظام میں کس طرح تیار ہوتا ہے۔ اور صرف اتنا ہی نہیں بلکہ ان میں تمہارے لیے اور بھی بہت سے فائدے ہیں، اور ان مویشیوں میں سے ایسے بھی ہیں جو تمہارے کھانے کے کام آتے ہیں، اور بلا شبہ ان مویشیوں میں بھی ایسے ہیں جو تمہاری سواری کے کام آتے ہیں۔ اور پانیوں میں دیکھو کہ تمہیں کشتیوں پر سوار ہونا سکھایا گیا۔ حالانکہ ایسے حقائق پر جو بھی غور کرے گا وہ اسی نتیجے پر پہنچے گا کہ صرف اللہ ہی پرستش اور اطاعت کے قابل ہے، مگر لوگ غور نہیں کرتے۔ اس لیے رسولوں کو بھیجا گیا جن میں ہم نے نوح کو اس کی قوم کی طرف بھیجا۔ اس نے کہا، اے میری قوم، صرف اللہ کی پرستش کرو اور اسی کے احکام اور قوانین کی اطاعت کرو۔ اس لیے یاد رکھو کہ اللہ کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، لہٰذا یہ بتاؤ کہ کیا تم تباہ کن نتائج سے بچنے کے لیے اس سچائی کو قبول کرتے ہو یا نہیں۔ لیکن اس کی قوم کے وہ بڑے لوگ جنہیں اختیارات اور سامان زندگی کی فراوانیاں حاصل تھیں، انہوں نے نوح کی بات کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیا اور کہنے لگے کہ یہ شخص کچھ نہیں ہے جو اپنے آپ کو اللہ کا بھیجا ہوا رسول کہہ رہا ہے، یہ تو صرف تم جیسا بشر ہے، لیکن چاہتا یہ ہے کہ تم پر بڑائی حاصل کر لے، کیونکہ اگر اللہ ہماری طرف کوئی پیغام بھیجنا چاہتا تو فرشتے بھیجتا، اور پھر جو کچھ یہ کہتا ہے وہ بالکل انوکھی بات ہے جسے ہم نے اپنے آباء و اجداد سے کبھی سنا ہی نہیں۔ اور ایسا نظر آتا ہے کہ یہ ایک ایسا آدمی ہے جسے سوائے اس کے اور کچھ نہیں کہ اسے جنون ہو گیا ہے، اس لیے اس کی کسی بات پر کان نہ دھرو، اور تم کچھ مدت تک انتظار کرو اور دیکھو کہ اس کا انجام کیا ہوتا ہے۔ نوح نے دعا کی کہ اے میرے رب میری مدد فرما، کیونکہ یہ میری کوئی بات نہیں سنتے اور بغیر سوچے سمجھے مجھے جھٹلائے جا رہے ہیں۔ اس پر ہم نے نوح کی طرف وحی بھیجی کہ ہماری زیر نگرانی ہماری وحی کے مطابق ایک کشتی بناؤ، اور پھر جب ہمارے حکم کے مطابق تنور ابلنے لگے گا تو کشتی میں ہر ضروری شے کے 2 جوڑے ساتھ رکھ لینا، اور اپنے ساتھیوں کو بھی اس میں بٹھا لینا، سوائے ان کے جن کے بارے میں ہم پہلے کہہ چکے ہیں کہ وہ اس قابل ہی نہیں کہ ان کی حفاظت کی جائے۔ لہٰذا ان لوگوں کے لیے جنہوں نے ظلم کیے ہیں مجھ سے کوئی بات نہ کرنا، کیونکہ یقیناً اب وہ غرق کر دیے جائیں گے، اس لیے کہ ان کو دی گئی مہلت کا وقت ختم ہو چکا ہے۔ اور پھر جب تم اپنی جماعت کے لوگوں کے ساتھ کشتی میں جم کر بیٹھ جاؤ تو پھر تمہاری زبانوں سے یہ صدا اٹھنی چاہیے کہ ہم اللہ کی لامحدود عظمتوں کا اعتراف کرتے ہوئے اس کی تحسین و ستائش کرتے ہیں جس نے ہمیں ظالموں کی قوم سے نجات دی۔ اور یہ بھی التجا کرنا کہ اے میرے رب مجھے اس منزل پر اتارنا جہاں تو نے سامان نشو و نما کی فراوانیاں اور ثبات و استحکام عطا کر رکھا ہے، کیونکہ تجھ سے زیادہ کوئی بہتر منزل دینے والا نہیں ہے۔ بلا شبہ نوح کے اس واقعہ میں سبق حاصل کرنے والوں کے لیے آگاہی کی بہت سی نشانیاں ہیں، اور بلا شبہ ہم گزری ہوئی قوموں کے بارے میں اصل صورتحال ظاہر کرتے رہتے ہیں کہ ہم کس طرح قوموں کی آزمائش کرنے والے ہیں۔ آیت 31 سے آیت 40 تک کا ترجمہ پیش کیا جاتا ہے۔ یہ تھے وہ حالات جن کے نتیجے میں قوم نوح تباہ ہو گئی۔ پھر ان کے بعد ہم نے بتدریج دوسری قوم کو آگے بڑھایا، اور پھر ہم نے ان کے لیے انہی میں سے رسول بھیجے جنہوں نے
اسی پیغام کو دہرایا کہ تم صرف اللہ کی پرستش اور اسی کے احکام اور قوانین کی اطاعت کرو اور اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں ہے۔ لہٰذا یہ بتاؤ کہ اس آگاہی کے بعد بھی کیا تم تباہ کن نتائج سے بچنے کے لیے اللہ کے احکام اور قوانین پر عمل کرتے ہو یا نہیں؟ لیکن ان کی قوم کے وہ بڑے لوگ جنہیں اختیارات اور نشوونما کے سامان کی فراوانیاں میسر تھیں، انہوں نے ان کی بات کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیا اور وہ آخرت کی ملاقات کو جھٹلاتے تھے، حالانکہ ہم نے انہیں دنیا کی زندگی میں خوشحالی اور آسودگی عطا کر رکھی تھی۔ وہ کہنے لگے کہ یہ شخص کچھ نہیں ہے بلکہ یہ تو تمہارے ہی جیسا ایک بشر ہے، اس لیے کہ جو کچھ تم کھاتے ہو وہی کھانا یہ کھاتا ہے اور جو کچھ تم پیتے ہو وہی یہ پیتا ہے، لہٰذا اگر تم نے اپنے ہی جیسے بشر کی اطاعت اختیار کر لی تو پھر بلا شبہ تم ضرور نقصان اٹھانے والے ہو جاؤ گے۔ اور یہ بتاؤ کہ کیا وہ تمہیں وعدہ نہیں دیتا کہ جب تم مر جاؤ گے اور مٹی اور ہڈیوں کا ڈھیر رہ جاؤ گے تو تم مر کر جہاں بھی ہوگے نکال لیے جاؤ گے اور تمہیں اپنے اعمال کا جواب دینا پڑے گا؟ حالانکہ اس قسم کی بات تو بالکل ہی عقل سے دور اور قیاس سے بعید بات ہے جس کا یہ وعدہ دیتا رہتا ہے۔ وہ جو کہتا ہے ممکن ہی نہیں، کیونکہ زندگی بس اسی دنیا کی زندگی ہے، یہیں ہم کو مرنا ہے اور یہیں ہم کو جینا ہے، لہٰذا ہم مرنے کے بعد پھر نہیں اٹھائے جائیں گے۔ اور یہ شخص اس کے سوا کچھ نہیں کہ اپنی طرف سے جھوٹی باتیں بناتا ہے اور انہیں اللہ سے منسوب کر دیتا ہے، اس لیے ہم اس کی بات ماننے کو تیار ہی نہیں۔ اس رسول نے التجا کی کہ اے میرے رب، یہ لوگ میری بات سنتے ہی نہیں اور اندھا دھند مجھے جھٹلائے جا رہے ہیں، لہٰذا ان کے خلاف تو میری مدد فرما۔ جواب میں ارشاد ہوا کہ ان کی مہلت کا وقفہ ختم ہونے کو ہے اور قریب ہے وہ وقت جب یہ اپنے کیے پر پچھتاتے رہ جائیں گے۔ آیت 41 سے 50 تک کا ترجمہ پیش کیا جاتا ہے۔ چنانچہ زیادہ وقت گزرنے نہ پایا تھا کہ ایک ہولناک آواز کے احزاب نے عین حق و انصاف کے مطابق انہیں اپنی گرفت میں لے لیا اور ہم نے انہیں خس و خاشاک کی طرح پامال کر کے رکھ دیا، لہٰذا جو قوم بھی ظلم کرنے والی ہوگی اسے دور کر دیا جائے گا، یعنی اسے خوشگواریوں اور سرفرازیوں سے محروم کر کے بے بس کر دیا جائے گا۔ پھر ان کے بعد ہم نے بتدریج دوسری قوموں کو آگے بڑھایا، مگر قانون وہی رہا کہ قوم کی زندگی کا فیصلہ اس کے اعمال کرتے ہیں، چنانچہ اس کے مطابق کوئی قوم نہ اپنے وقت سے پہلے ختم ہوتی ہے اور نہ اس کے بعد ٹھہر سکتی ہے۔ اس لیے پھر ہم نے پے در پے رسول بھیجے تاکہ قومیں سنبھل جائیں اور تباہیوں سے بچ جائیں، لیکن جب بھی کسی امت کے پاس اس کا رسول آیا تو انہوں نے اس کی پیش کردہ آگاہی کو جھٹلا دیا، تو یکے بعد دیگرے وہ اس کے نتیجے میں اس طرح ہلاک ہوتی رہیں کہ ان کے بعد پھر ان کی صرف داستانیں رہ گئیں۔ لہٰذا یہ اللہ کا اٹل قانون ہے کہ جو قوم ایمان نہیں لاتی، یعنی جو قوم نازل کردہ سچائیوں اور احکام اور قوانین کو تسلیم نہ کر کے امن اور اطمینان میں داخل نہیں ہوتی، تو پھر اسے دور کر دیا جاتا ہے۔ اسی طرح پھر ہم نے موسیٰ اور اس کے بھائی ہارون کو اپنے احکام و قوانین کے ساتھ بھیجا اور ان کے پاس ایسے اٹل اور واضح دلائل تھے کہ جن سے ان احکام و قوانین کی صداقتیں نکھر کر سامنے آ جاتی تھیں۔ انہیں ہم نے فرعون اور اس کے کابرین کی طرف بھیجا تھا۔ ان دونوں بھائیوں نے ان کے سامنے سچا دین پیش کیا تھا، مگر انہوں نے تکبر کیا کیونکہ وہ قوم ہی سرکش لوگوں کی تھی۔ چنانچہ انہوں نے کہا کیا ہم ان دو آدمیوں کی باتوں کو تسلیم کر لیں جو خود ہمارے ہی جیسے ہیں، اور ان کی قوم کے لوگ یعنی بنی اسرائیل تو ویسے ہی ہماری غلامی اور اطاعت کرنے والے ہیں۔ لہٰذا انہوں نے ان دونوں کو جھٹلا دیا، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ وہ بھی ہلاک ہونے والوں میں شامل ہو گئے۔ حالانکہ حقیقت تو یہ ہے کہ ہم نے موسیٰ کو اس لیے ضابطۂ احکام و قوانین دیا تھا تاکہ وہ لوگ درست راستے کے لیے رہنمائی حاصل کر لیں اور ہلاکت کے اس عذاب سے محفوظ ہو جائیں جس کی وجہ سے قومیں تباہ ہوتی رہیں اور ذلت و رسوائی سہتی رہیں۔ اور رسولوں کا یہ سلسلہ چلتا رہا تاکہ
ہم نے عیسیٰ اور اس کی ماں مریم کو ایک نشانی بنا دیا، نو انسان کو یہ بتانے کے لیے کہ اللہ تخلیق کے لیے صرف ان قوانین کا پابند نہیں ہے جن کی آگاہی اس وقت تک انسان کو دی گئی تھی۔ بہرحال ہم نے ایک بلند ٹیلے پر جہاں چشمہ جاری تھا ان کے ٹھہرنے کی جگہ کا بندوبست کر دیا تاکہ مریم اپنے بیٹے عیسیٰ کو جنم دے کر اطمینان کے ساتھ واپس اپنے لوگوں میں آ کر انہیں آگاہی دینے کا موجب بنے۔ سورہ المومنین چیپٹر 23، سورہ 23 کی آیات 51 سے 60 تک کا ترجمہ پیش کیا جاتا ہے۔ یہ تھا مختصر سا حال رسولوں میں سے چند ایک کا جنہیں یہ کہہ دیا گیا تھا کہ اے رسولو، تم خرابیوں سے پاک خوشگوار چیزوں کو کھاؤ پیو اور سنورنے سنوارنے کے کاموں کے لیے جد و جہد کرتے رہو، کیونکہ یہ حقیقت ہے کہ جو کچھ بھی تم کرتے ہو میں اسے مکمل طور پر جانتا ہوں، اور بلا شبہ تم سب رسولوں کی جماعت ایک ہی جماعت ہے، اور میں ہی تمہارا رب ہوں، لہٰذا تباہ کن نتائج سے بچنے کے لیے میرے ہی احکام و قوانین کو اختیار کیے رکھو۔ لہذا جب ان رسولوں کی تعلیم ایک تھی تو ان کے پیروکاروں کو بھی ایک ہی ہونا چاہیے تھا، لیکن ایسا نہیں ہوا، بلکہ رسولوں کے چلے جانے کے بعد انہوں نے اپنے کام یعنی دین کے مقصد کو ہی کاٹ کر رکھ دیا اور آپس میں ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے، اور جیسا کہ فرقوں والے گروہ کرتے ہیں کہ ان میں سے ہر گروہ نے جو اپنی خود ساختہ شریعت بنائی ہوئی تھی وہ اسی کو اپنے پاس رکھ کر خوش ہوتا رہا اور سمجھتا رہا کہ صرف وہ حق پر ہے، باقی سب غلط ہیں۔ بہرحال اے رسول، اس قدر واضح آگاہی کے باوجود اگر مخالفین جہالت سے نکلنا ہی نہیں چاہتے تو تم انہیں ایک خاص مدت تک غفلت میں پڑا رہنے دو، تاکہ تمہارے دین کا نظام پوری آب و تاب سے سامنے آ جائے اور اس کے نتائج ثابت کر دیں کہ کون حق پر ہے اور کون باطل پر ہے۔ لیکن یہ جو انہیں مہلت دی جا رہی ہے، تو کیا یہ لوگ سمجھ رہے ہیں کہ ہم ان کو مال دینے اور اولاد کو آگے بڑھانے کی مدد کر رہے ہیں؟ اور اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے اعمال کو نظر انداز کر کے ہم انہیں زندگی کی خوشگواریاں دینے میں جلدی جلدی نعمت پہ نعمت دیے جا رہے ہیں؟ نہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ انہیں شعور ہی نہیں ہے کہ ان کی مہلت کا وقت ختم ہوتا جا رہا ہے۔ بلا شبہ جو لوگ اپنے رب کے خوف سے سہمے رہتے ہیں کہ کہیں ان سے ایسے اعمال سرزد نہ ہو جائیں جن کے نتائج تباہ کن نکلیں، اور جو لوگ اپنے رب کی آیات پر ایمان رکھتے ہیں، اور جو لوگ اپنے رب کے ساتھ شریک نہیں ٹھہراتے، اور جو لوگ حقیقی ضرورت مندوں کی نشوونما کے لیے جتنا کچھ دے سکتے ہیں دیتے رہتے ہیں، اور اس کے باوجود ان کے دل ڈرے رہتے ہیں کہ وہ اپنے رب کی طرف ہی لوٹ کر چلے جا رہے ہیں، اس لیے کہیں ان سے کوئی ایسی بات سرزد نہ ہو جائے جو ان کے رب کو پسند نہ ہو۔ آیت 61 سے 70 تک کا ترجمہ پیش کیا جاتا ہے۔ تو دراصل یہی وہ لوگ ہیں جو خیرات میں یعنی زندگی کی آسانیوں، خوشگواریوں اور سرفرازیوں کو پیدا کرنے کے لیے تیز تر جد و جہد کرتے رہتے ہیں، اور یہی ہیں جو اس مقابلے میں سب سے آگے نکل جانے والے ہیں۔ اور یاد رکھو کہ احکام و قوانین صرف اس قدر ہی نازل کیے گئے ہیں جتنی کہ انسانوں میں انہیں اختیار کرنے کی استطاعت ہے، کیونکہ ہم کسی کی ذات کو اس کی طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتے، اور ہمارے پاس ایک کتاب ہے جو اعمال کے نتائج کے بارے میں ٹھیک ٹھیک بتلا دیتی ہے۔ اسی وجہ سے کسی سے زیادتی اور بے انصافی نہیں کی جائے گی۔ لیکن ان مخالفین کے دل اس حقیقت کی طرف بالکل ہی غافل ہیں، اسی وجہ سے یہ ایسے کام کرتے ہیں جو زندگی کی درست راہ سے ہٹے ہوئے ہیں، اور یہ ایسے کام کرتے چلے جائیں گے تاکہ جب ان لوگوں کو جو دنیا کا مال و دولت پا کر مزے کرتے ہوئے خلق خدا کے حقوق سے غافل ہیں ہم اپنے عذاب کی گرفت میں لے لیں گے، تب وہ چیختے چلاتے اور آہوزاری کرتے ہوئے فریادیں کریں گے کہ کوئی ہمیں نجات دلا دے، لیکن ارشاد ہوگا کہ اب اس چیخو پکار اور نال و فریاد سے کچھ حاصل نہیں، بلا شبہ اب ہماری طرف سے تمہاری کوئی مدد نہیں کی جائے گی، کیونکہ حقیقت تو یہ ہے کہ جب ہمارے احکام و قوانین تمہارے سامنے پیش کیے جاتے تھے تو تم انہیں سننا تک گوارا نہیں کرتے تھے اور انتہائی سرکشی سے الٹے پاؤں چل دیتے تھے، اور اپنی محفلوں میں تکبر کرتے ہوئے اسے اپنی داستان گوئی کا موضوع بنا کر اس قدر انسانی وقار سے گری ہوئی باتیں کرتے تھے کہ اسے کوئی بہتر آدمی سننا گوارا نہ کرے۔
مگر کیا یہ لوگ اس کلام پر غور نہیں کرتے؟ یا یہ کوئی ایسی انوکھی آگاہی ہے جو ان اہل کتاب کے آباء و اجداد کی طرف پہلے نہیں آئی تھی؟ یا کیا یہ اپنے رسول کی سابقہ زندگی سے اس کو پہچان نہیں سکتے کہ وہ سچا ہے یا نہیں، اس لیے وہ اس کے دعوی رسالت سے انکار کر رہے ہیں؟ یا یہ کہتے ہیں کہ اسے جنون ہو گیا ہے؟ نہیں، ان میں سے کوئی بات بھی نہیں ہے۔ بات صرف اتنی ہے کہ یہ رسول ان کے پاس سچائیوں کے ساتھ آیا ہے، لیکن ان میں سے اکثر ایسے ہیں جو سچائی سے نفرت کرتے ہیں۔ چیپٹر 23 سورہ المومنین، سورہ 23 آیت 71 سے 80 تک کا ترجمہ پیش کیا جاتا ہے۔ لہٰذا اے رسول کہو ان سے کہ اگر سچائیاں لوگوں کی خواہشات کے تابع چلنے لگ جائیں تو آسمان اور زمین اور جو کچھ ان کے درمیان ہے سب کا حسن و توازن و اطمینان، امن و اطمینان تباہ ہو جائے گا۔ لیکن ان لوگوں کی عقل کو دیکھو کہ ہم ان کے پاس انہی کی سربلندی اور امن و اطمینان کے لیے تعلیم اور آگاہی لے کر آئے ہیں، مگر ان کی حالت یہ ہے کہ یہ اس آگاہی سے منہ موڑتے ہیں۔ کیا یہ لوگ یہ خیال کرتے ہیں کہ اے رسول تم ان سے کوئی اجر چاہتے ہو؟ ان سے کہہ دو کہ تمہارے رب کا اجر سب سے بہترین ہے اور وہی سب سے بہتر رزق دینے والا ہے۔ اور حقیقت تو یہ ہے کہ تم انہیں بلا معاوضہ متوازن اور درست راہ کی جانب دعوت دیتے جا رہے ہو، مگر یہ بھی حقیقت ہے کہ جو لوگ آخرت کو تسلیم نہیں کرتے تو وہ لازماً درست راستے سے ہٹے رہتے ہیں، اور ضدی اور سرکش لوگ جو تکلیف میں مبتلا ہیں، اگر ہم ان پر رحم کر دیں اور ان کی اس تکلیف کو دور کر دیں جو ان پر ہے، تو یہ اپنی سرکشی پر بار بار پلٹیں گے اور پھر راستہ کھو کر حیران و سرگرداں پھرنے لگ جائیں گے۔ اور یہ بھی حقیقت ہے کہ ہم نے انہیں عذاب میں مبتلا کیا تھا، مگر نہ ہی وہ اپنے رب کے سامنے جھکے اور نہ ہی انہوں نے تکبر ختم کر کے عاجزی اختیار کی، حتیٰ کہ اب ہوگا یہ کہ جب ان پر ہم سخت عذاب کا دروازہ کھول دیں گے تو اس وقت اس میں وہ دہشت اور خوف کے مارے دم بخود رہ جائیں گے، یعنی اس وقت ان کا تکبر بھی جاتا رہے گا اور سرکشی بھی جاتی رہے گی۔ مگر اللہ کا عذاب یوں ہی اندھا دھند نہیں آ جاتا، بلکہ یہ وہی ہے جس نے تمہارے لیے کان اور آنکھیں اور دل بنائے تاکہ تم سوچ سمجھ کر صحیح راستہ اختیار کر لو، مگر تم ہو کہ کم ہی شکر کرتے ہو، یعنی تم ان علم کے ذرائع سے بہت ہی کم کام لیتے ہو۔ اور اگر تم غور کرو تو جان جاؤ گے کہ یہ وہی ہے جس نے تمہیں زمین پہ پھیلا دیا ہے، جس نے تمہیں زمین میں پھیلا دیا ہے تاکہ تم یہی کان، آنکھیں، دل استعمال کر کے زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھاؤ، مگر یاد رکھو کہ واپس تم اسی کی طرف جمع کیے جاؤ گے۔ اور یہ بھی یاد رکھو کہ یہ وہی ہے جو زندگی عطا کرتا ہے اور موت دیتا ہے، اور اسی کے مطابق رات اور دن کا اختلاف ہے، یعنی یہ دونوں ایک جیسے نہیں ہیں۔ لیکن کیا تم اپنی عقل اور فکر سے ذرا کام نہیں لیتے ہو کہ تمہاری اپنی زندگی کی روشنی یعنی عروج اور زوال کے قوانین کیا ہیں، کیونکہ یہ دونوں ایک جیسے نہیں ہیں۔ سورہ المومنون چیپٹر 23 آیت 81 سے 90 تک کا ترجمہ پیش کیا جاتا ہے۔ بلکہ اگر یہ عقل و فکر سے کام لیتے تو غلط راستے اور غلط عقیدے نہ پکڑ کر بیٹھ جاتے، جن میں ان کی کیفیت یہ ہے کہ جو کچھ ان کے آباء و اجداد کہتے تھے یہ بالکل ویسا ہی بغیر سوچے سمجھے دہرائے چلے جاتے ہیں، اور انہی کی تقلید میں یہ کہہ دیتے ہیں کہ جب ہم مر کر مٹی اور ہڈیاں ہو جائیں گے تو کیا پھر ہم دوبارہ اٹھا کھڑے کیے جائیں گے؟ اور وہ کہتے ہیں کہ حقیقت یہ ہے کہ یہ وعدہ کہ ہم مر کر جی اٹھیں گے پہلے سے اسی طرح ہمارے آباء و اجداد سے ہوتا چلا آ رہا ہے، لہٰذا یہ اگلے وقتوں کی کہانیوں کے سوا کچھ نہیں ہے۔ مگر اے رسول ان لوگوں کی اس قسم کی باتوں کے جواب میں ان سے پوچھو کہ اگر تم جانتے ہو تو بتاؤ کہ یہ زمین اور جو کچھ اس میں ہے وہ کس کی ملکیت ہے؟ وہ ضرور کہیں گے کہ یہ اللہ کی ہے۔ ان سے کہو کہ اگر حقیقت یہ ہے تو پھر تم اس کا ذکر کیوں نہیں کرتے، یعنی جو کچھ اس نے آگاہی دی ہے تم اسے تسلیم کیوں نہیں کرتے؟ اور پھر ان سے یہ بھی پوچھو کہ ساتوں یعنی متعدد فضائی کرے جو زمین کے اوپر ہیں تو ان کی نشو و نما کرنے والا کون ہے، اور وہ کون ہے جو عرش عظیم کی یعنی ضوابط پر مبنی کائنات کو سہارا دینے والی عظیم قوت کی نشو و نما کیے جا رہا ہے؟ تو یہ ضرور کہیں گے کہ یہ اللہ ہی کر رہا ہے۔
تو پھر آپ ان سے کہہ دیں کہ تباہ کن نتائج سے بچنے کے لیے اللہ کے احکام و قوانین کو کیوں نہیں اختیار کرتے؟ اور پھر ان سے یہ بھی پوچھو کہ اگر تم جانتے ہو تو بتاؤ کہ کون ہے جس کے ہاتھ میں ہر چیز کا اختیار ہے، اور وہ کون ہے جو پناہ دیتا ہے تو اس کے مقابلے میں کوئی پناہ نہیں دے سکتا۔ وہ ضرور کہیں گے کہ یہ تو اللہ ہی کے لیے ہے۔ اب ان سے پوچھو کہ ان حقائق کو تسلیم کر لینے کے بعد وہ کون سی بات ہے جس کی وجہ سے تمہیں دھوکہ لگتا ہے کہ جو کچھ وحی کے ذریعے کہا جا رہا ہے وہ سچ نہیں ہے؟ مگر بات یہ نہیں کہ یہ دھوکے میں ہے، اصل بات یہ ہے کہ یہ اللہ کا اختیار صرف کائنات کی حد تک مانتے ہیں، مگر اپنی زندگی میں اس کے احکام و قوانین کی پیروی اور اس کی جواب دہی کو تسلیم نہیں کرتے۔ لہٰذا ہم جو کچھ ان کے پاس لائے ہیں وہ تو سچائیوں پر مبنی ہے، مگر ان کا یہ دعویٰ کہ وہ اللہ کو مانتے ہیں تو اس پر وہ یقیناً جھوٹے ہیں۔ آیت 91 سے آیت 100 تک کا ترجمہ پیش کیا جاتا ہے۔ اور ان سے پوچھو کہ اللہ کے علاوہ وہ کون ہے جس کے اقتدار کے ماتحت تم رہنا چاہتے ہو، کیونکہ اللہ نے کسی کو بیٹا نہیں بنایا کہ اللہ کو چھوڑ کر تم ولی عہد کو حکمران بنانے کی سوچو، اور نہ ہی اس جیسا کوئی اور اقتدار و اختیار کا مالک ہے کہ تم ایک کو چھوڑ کر دوسرے کی حکمرانی تسلیم کر لو۔ لہٰذا ان سے کہو کہ اگر ایسا ہوتا کہ ایک سے زیادہ خدا ہوتے تو ہر خدا اپنی اپنی مخلوق کو اپنے ساتھ لے جاتا، اور اس طرح یہ سب ایک دوسرے پر چڑھ دوڑتے۔ بہرحال اللہ اس طرح کی تمام باتوں سے جو یہ لوگ کرتے ہیں بہت ہی بلند اور پاک ہے۔ یاد رکھو کہ اللہ وہ ہے کہ جو کچھ غائب ہے اور جو کچھ ظاہر ہے اسے سب کا علم ہے، اور وہ ان تمام قوتوں اور ہستیوں سے برتر ہے جنہیں یہ اللہ پر بھروسہ کم کر کے ان کو اللہ جیسا جان کر اس کے اختیارات میں شریک کرتے ہیں۔ بہرحال اے رسول تم یہ دعا کرو کہ اے میرے رب، جس آنے والی تباہی کے بارے میں ان سے وعدہ کیا جاتا ہے اگر اسے میری آنکھوں کے سامنے ہی واقع ہونا ہے تو میری دعا ہے کہ اے میرے رب تو مجھے اس ظالم قوم میں شامل نہ کرنا۔ اور اے رسول بلا شبہ جس تباہی کا ہم ان سے وعدہ کر رہے ہیں اسے ہم تمہاری آنکھوں کے سامنے بھی طاری کر سکتے ہیں، کیونکہ ہمارا اس پر مکمل اختیار ہے۔ بہرحال ان کی اس بات کو کہ تباہی کب آئے گی فی الحال رہنے دو، اور اپنے مقصد کی تکمیل کے لیے سرگرم عمل رہو، اور اس سلسلے میں احسن طریقے سے یعنی متاثر کرنے والے حسین طریقوں سے برائی کو ختم کرتے جاؤ، اور جو کچھ تمہارے مخالفین تمہارے خلاف کاراگریاں کرتے رہتے ہیں انہیں ہم اچھی طرح جانتے ہیں۔ اور اے رسول دعا کیا کرو کہ اے میرے رب مجھے شیطانوں کی اکساہٹوں سے بچا اور اپنی پناہ میں لے لے، اور یہ دعا مانگو کہ اے میرے رب مجھے اپنی پناہ میں لے لے تاکہ ان شیطانوں کو میرے سامنے آنے کی جرت نہ ہو۔ تاہم اس وقت تو تمہارے مخالفین نے شیطان کی راہ اختیار کر رکھی ہے، لیکن آخر کار جب ان میں سے کسی کو موت آئے گی تو اس وقت وہ پکارے گا کہ اے میرے رب تو ایک بار پھر مجھے دنیا میں لوٹا دے، تاکہ جو دنیا میں چھوڑ آیا ہوں اگر مجھے ایک بار پھر زندگی مل جائے تو امید ہے کہ میں اس میں سنورنے سنوارنے کے کام کر سکوں گا۔ جواب آئے گا کہ ہرگز نہیں، یہ تو بس ایک بات ہے جو کہہ رہا ہے، لہٰذا اب جس دن تک وہ اٹھائے نہیں جائیں گے اس وقت تک ان پر برزخ یعنی ایک پردہ رہے گا۔ چنانچہ جب صور میں پھونک ماری جائے گی، سورہ المومنون آیت 101 سے 110 تک کا ترجمہ پیش کیا جاتا ہے۔ چنانچہ جب صور میں پھونک ماری جائے گی یعنی جب بگل کی طرح کی آواز طاری ہوگی تو اس دن نہ آپس کی رشتہ داریاں باقی رہیں گی اور نہ ہی کوئی ایک دوسرے کا پرسان حال ہوگا۔ اس وقت جو عدل کا ترازو قائم ہوگا تو اس کے مطابق جس کا پلڑا بھاری ہوگا یعنی جس کی نیکیاں زیادہ ہوں گی تو یہ وہی لوگ ہوں گے جو کامیاب و کامران ہوں گے، اور جن کے پلڑے ہلکے ہوں گے تو یہ وہی لوگ ہوں گے جنہوں نے اپنے آپ کو
نقصان میں ڈال لیا، کیونکہ انہیں ہمیشہ جہنم میں رہنا پڑے گا، اور دوزخ کی آگ ان کے چہروں کو جھلسا دے گی اور ان کے منہ اس میں بری طرح بگڑ رہے ہوں گے۔ ان سے پوچھا جائے گا کہ کیا تمہارے سامنے میرے احکام و قوانین بیان نہیں کیے جاتے تھے، مگر تم انہیں جھٹلا دیا کرتے تھے۔ وہ کہیں گے کہ اے ہمارے رب، یہ سب درست ہے اور ہم اعتراف کرتے ہیں کہ ہم پر محرومیاں اور نامرادیاں پیدا کرنے والی سرکشی غالب آ گئی تھی، اور ہم اس قوم کے لوگ ہیں جو غلط راستے پر چل نکلی تھی، اسی وجہ سے ہمیں یہ انجام دیکھنا پڑا ہے۔ مگر اے ہمارے رب، اب تو ہمیں اس عذاب سے نکال دے، اور اگر اس کے بعد ہم دوبارہ ویسے ہی کام کریں تو پھر واقعی ہم ظالم قرار دیے جانے کے قابل ہوں گے۔ ارشاد ہوگا کہ تمہیں خوشگواریوں سے محروم کر کے ذلت و خواری میں ڈال دیا گیا ہے، اور اب پڑے رہو اس میں اور مجھ سے کلام بھی مت کرو۔ بلا شبہ اہل جہنم کو آگاہ رہنا چاہیے تھا جب یہ دنیا میں تھے کہ میرے بندوں میں سے ایک گروہ ایسا بھی تھا جو کہا کرتا تھا کہ اے ہمارے رب، ہم ایمان لے آئے ہیں، یعنی ہم نازل کردہ سچائیوں اور احکام و قوانین کو تسلیم کر کے امن اور اطمینان کی راہ پر چل پڑے ہیں، اس لیے تو ہمیں تباہیوں سے محفوظ کر کے اپنی حفاظت میں لیے رکھنا، اور ہماری قدم با قدم مدد و رہنمائی کرتے ہوئے ہمیں ہمارے کمال تک پہنچا دینا، کیونکہ تو سب سے بہتر رحمت کرنے والا ہے۔ اور ان جہنم والوں کو یہ بھی علم ہونا چاہیے تھا کہ انہوں نے ان اہل ایمان کو تمسخر کا نشانہ بنا رکھا تھا، اور یہ ان کے ساتھ اپنے اس غلط رویے میں اس حد تک بڑھ گئے کہ ان کے دل میں میری یاد تک باقی نہ رہی، اور یہ مسلسل ان کی ہنسی اڑاتے رہے۔ آیت 111 سے 118 تک کا ترجمہ پیش کیا جاتا ہے۔ بلا شبہ آج میں نے جو ان اہل ایمان کو صلہ دیا ہے تو یہ اس کے بدلے میں ہے کہ وہ ایسے برے حالات میں میری خاطر ڈٹے رہے، اور یقیناً یہ ان کی ثابت قدمی کا نتیجہ ہے کہ آج وہ یوں کامیاب و کامران ہے۔ اور پھر جہنم والوں کے لیے ارشاد ہوگا کہ مدت کا شمار کرو اور بتاؤ کہ زمین میں تم کتنے سال رہے ہو، مگر ان کے لیے وقت کے حساب کا شعور اس قدر بدل چکا ہوگا کہ وہ کہیں گے کہ ہم ایک دن یا دن کا کچھ حصہ رہے ہیں، اور وہ فریاد کریں گے کہ اے ہمارے رب، شمار کرنے والوں سے پوچھ لیجئے، کیونکہ ہمیں تو کچھ یاد نہیں۔ ارشاد ہوگا کہ تم بہت ہی تھوڑا عرصہ رہے ہو، لیکن جتنا بھی رہے ہو اس زندگی کے مقابلہ میں جو اب تمہیں یہاں بسر کرنی ہوگی وہ عرصہ بہت ہی تھوڑا تھا، مگر کتنا اچھا ہوتا اگر تم اس حقیقت کو سمجھ لیتے۔ بہرحال اے رسول، ان حقائق کو بیان کرنے کے بعد ان مخالفین سے پوچھو کہ کیا تم خیال کرتے ہو کہ ہم نے تمہیں بلا کسی مقصد کے تخلیق کر رکھا ہے، یا تم اتفاقیہ دنیا میں آ گئے ہو کہ جو جی میں آیا کرتے جاؤ اور پوچھنے والا کوئی نہیں، اور یہ کہ تم ہماری طرف لوٹ کر نہیں آؤ گے؟ لہٰذا جان رکھو کہ اللہ اس سے بہت بلند ہے کہ وہ بے مقصد کام کرے۔ حقیقت میں وہی اقتدار و اختیار رکھنے والا ہے، اسی لیے اس کے سوا کسی کی پرستش نہیں کی جا سکتی، اور نہ ہی کسی اور کے احکام و قوانین کی اطاعت کی جا سکتی ہے۔ اور یہ وہی اللہ ہے جو ضابطوں پر مبنی ساری کائنات کو سہارا دینے والی بڑی محترم قوت کی نشو و نما کرتے ہوئے اسے اس کی منزل کی طرف لیے جا رہا ہے۔ لہٰذا اللہ کا معبود ہونا ہی حقیقت ہے، لیکن جو کوئی اللہ کے ساتھ ساتھ کسی اور معبود سے بھی دعا مانگے تو اس کے پاس اپنے دعوے کی تائید کے لیے کوئی بھی سند نہیں ہو سکتی، اور اسے دلیل کیسے مل سکتی ہے، کیونکہ بلا شبہ اس کا اپنا حساب تو اس کے رب کے پاس ہے، اور حقیقت تو یہ ہے کہ جو لوگ کافر ہیں تو وہ آخر کار بامراد نہیں ہو سکیں گے۔ بہرحال کوئی ان سچائیوں کو تسلیم کرے یا نہ کرے، مگر اے رسول تم یہ دعا کرتے رہو کہ اے میرے رب، تو مجھے اپنی حفاظت میں لیے رکھنا، اور قدم بقدم میری مدد و رہنمائی کرتے ہوئے مجھے میرے کمال تک لے جانا،
کیونکہ تو مدد و رہنمائی کرنے والوں میں سب سے بہتر مدد اور رہنمائی کرتے ہوئے کمال تک لے جانے والا ہے۔ سورہ المعون سورہ 23 چیپٹر 23 کی تمام آیات 1 سے لے کر 118 تک کا مکمل ترجمہ بریکٹوں سمیت پیش کر دیا گیا۔ ایکسٹینسولی ریسرچ ٹرانسلیشن آف قرآن کا مکمل تحقیقی ترجمہ قرآن بالتحقیق بائی عمر شبیر، وائسڈ بائی عمر شبیر۔ سورہ 24 چیپٹر 24 سورہ النور یعنی انلائٹننگ دا فیکٹس۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، چیپٹر 24 سورہ 24 سورہ النور انلائٹننگ دا فیکٹس، آیات 64۔ 10 کر کے آیات پڑھی جائیں گی۔ تمام آیات کا ترجمہ بریکٹوں سمیت پیش کیا جائے گا۔ بریکٹوں سمیت اس لیے کہ بریکٹ میں جو کچھ ہے وہ ترجمے کو مزید قابل فہم بنانے کے لیے ہے، اس میں انسانی عقل کا دخل نہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے جو سنورنے والوں کی مرحلہ وار اور قدم بقدم مدد و رہنمائی کرتے ہوئے انہیں ان کے کمال تک لے جانے والا ہے۔ آیت 1 سے آیت 10 تک کا ترجمہ۔ وہ یہ آگاہی دے رہا ہے کہ اس سورہ کو بھی ہم نے نازل کیا ہے اور ہم نے فرض کر دیے اس کے احکام، کیونکہ اس میں بھی ہم نے واضح احکام اور قوانین نازل کر دیے ہیں تاکہ تم آگاہ رہو اور انہیں یاد رکھو۔ ان احکام و قوانین میں سے ایک یہ ہے کہ جو عورت زنا کی مرتکب ہوئی ہو، یعنی اس نے جان بوجھ کر اپنی مرضی سے زنا کیا ہو، اور جو مرد زنا کا مرتکب ہوا ہو، یعنی اس نے جان بوجھ کر اپنی مرضی سے زنا کیا ہو، تو تم ان دونوں میں سے ہر ایک کو 100 کوڑے مارو، اور اللہ کے نظام زندگی کی سربلندی کے لیے اس سلسلے میں تم ان پر ترس مت کھاؤ، تاکہ مرد اور عورتیں حیا کی نہدوں کی وجہ سے ایک دوسرے کے لیے باعزت و باوقار رہیں۔ اور اگر تم اللہ اور آخرت کے اس دن کو تسلیم کرتے ہو جب اعمال کی جواب دہی ہوگی، تو اس قانون پر عمل کرو اور ان کو سزا دیتے وقت اہل ایمان کا ایک گروہ موجود رہے۔ زانی زانیہ بلکہ مشرکہ کے سوا نکاح نہیں کرتا، اور زانیہ زانی بلکہ مشرک کے سوا نکاح نہیں کرتی، اور یہ ایسا نکاح اہل ایمان پر حرام کیا گیا ہے۔ اور جو لوگ پاک دامن عورتوں پر تہمت لگائیں اور اپنے دعوے کے ثبوت میں 4 گواہ نہ لائیں، تو تم انہیں 80 کوڑے مارو اور کبھی ان کی گواہی قبول نہ کی جائے، کیونکہ یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کی طے شدہ حدوں سے باہر نکل کر بگاڑ کا باعث بنتے ہیں۔ البتہ اگر یہ لوگ یعنی تہمت لگانے والے اس کے بعد توبہ کر لیں، یعنی اپنی غلط روش سے باز آ جائیں اور سنورنے کے لیے تگ و دو شروع کر دیں، تو پھر حقیقت یہ ہے کہ اللہ بھی درگزر کر کے معاف کر دینے والا ہے، اور سنورنے والوں کی قدم بقدم مدد و رہنمائی کرتے ہوئے انہیں ان کے کمال تک لے جانے والا ہے۔ اور جو لوگ خود اپنی بیویوں کے خلاف تہمت لگائیں کہ ان کا چال چلن پاک دامنی والا نہیں ہے، اور ان کے پاس سوائے اپنے آپ کے اور کوئی گواہ نہ ہو، تو ایسے معاملہ میں یوں فیصلہ کیا جائے کہ ان میں سے ایک شخص کی شہادت یہ ہے کہ وہ 4 مرتبہ اللہ کی قسم کھا کر گواہی دے کہ وہ واقعی سچ بولنے والوں میں سے ہے، اور 5ویں بار کہے کہ اس پر اللہ کی لعنت ہو اگر وہ جھوٹے لوگوں میں سے ہو۔ اور اللہ اس سے وہ عورت یعنی اس کی بیوی مجرم قرار پا جائے گی، لیکن اس عورت سے سزا ٹل سکتی ہے اگر وہ 4 مرتبہ اللہ کی قسم کھا کر شہادت دے کہ وہ شخص یعنی اس کا شوہر جس نے الزام لگا رکھا ہے وہ جھوٹے لوگوں میں سے ہے، اور 5ویں مرتبہ کہے کہ اگر وہ سچ بولنے والوں میں سے ہے تو مجھ پر اللہ کا غضب ہو۔ اور اے اہل ایمان، اگر تم اللہ کا فضل یعنی اللہ کی طرف سے نرمی اور رعایت اور رحمت یعنی سنورنے والوں کے لیے مدد و رہنمائی نہ ہوتی، تو تمہارے لیے اس سے بھی زیادہ سخت ضابطے بنا دیے جاتے، کیونکہ حقیقت تو یہ ہے کہ اللہ تواب ہے، یعنی جو لوگ واپس سیدھی راہ پر آ جاتے ہیں تو وہ ان کی واپسی قبول کرنے والا ہے، اور وہ حکیم ہے، یعنی وہ حقائق کی باریکیوں کے مطابق درست اور نادرست کی اٹل حدوں کے پیش نظر فیصلے کرنے والا ہے۔ آیت 11 سے آیت 20 تک کا ترجمہ پیش کیا جاتا ہے۔
اس سلسلے میں بہت سی غور کرنے اور سیکھنے کی باتیں ہیں، جن میں ایک یہ ہے اور جسے تحقیق کرنے والے جانتے ہیں کہ اے اہل ایمان، تمہاری اپنی جماعت کے کچھ لوگ ایک تہمت تراش لائے تھے، لیکن ان کی اس حرکت کو شر نہ سمجھو، بلکہ یہ بھی تمہارے لیے خیر ہے، کیونکہ اس طرح تہمت کے بارے میں تحقیق کی گئی اور سچ اور جھوٹ شفاف طور پر نکھر کر سامنے آ گیا، اور اس سے یہ نتیجہ بھی نکلا اور تمہارے لیے سبق بھی کہ تہمت لگانے اور اس کی تشہیر کرنے میں جس نے اس میں جتنا حصہ لیا اس نے اتنا ہی گناہ سمیٹا، یعنی اس مجرم کو اتنی ہی سزا ملے گی، اور جس نے اس میں بڑا حصہ لیا، یعنی جو اس جھوٹے بہتان کو پیدا کرنے کی شرارت کا بانی مبانی ہے، تو اس کے لیے بڑا عذاب ہے، یعنی وہ اوروں سے بڑی سزا کا مستحق ہے۔ کسی کے وقار اور پاک بازی کے خلاف بغیر ثبوت کے جھوٹی بات کرنے، یعنی تہمت اور بہتان کے بارے میں اس تنبیہ کو یاد رکھو کہ تم لوگوں نے جب بہتان کو سنا تھا تو اسی وقت مومن مردوں اور مومن عورتوں نے بجائے بری بات سوچنے کے کیوں نہ اچھی بات سوچی، اور کیوں نہ کہہ دیا کہ یہ تو صاف صاف بہتان ہے، اور وہ لوگ اپنے الزام کے ثبوت میں کیوں نہ چار گواہ لے کر آئے، اور جب وہ گواہ لائے ہی نہیں تو اللہ کے نزدیک وہی جھوٹے ہیں۔ لہٰذا یاد رکھو کہ اگر تم لوگوں پر دنیا اور آخرت میں اللہ کا فضل اور رحمت نہ ہوتی تو جن باتوں میں تم پڑ گئے تھے ان کے نتیجے میں تم عذاب عظیم کی گرفت میں آ جاتے۔ ذرا غور کرو اس وقت تم کیسی غلطی کر رہے تھے جبکہ تمہاری ایک زبان سے دوسری زبان اس جھوٹ کو لیتی چلی جا رہی تھی، اور تم اپنے منہ سے وہ کچھ کہے جا رہے تھے جس کے متعلق تمہیں کوئی علم نہ تھا، اور تم اسے ایک معمولی بات سمجھ رہے تھے، حالانکہ اللہ کے نزدیک تو تم لوگوں کی طرف سے ایک بہت بڑی بات کر دی گئی تھی، یعنی بہت بڑی غلطی کی جا چکی تھی۔ اور ایسا کیوں نہ ہوا کہ جب تم نے اسے سنا تھا تو تمہیں یہ کہنا چاہیے تھا کہ ہمارے لیے مناسب نہیں کہ ہم اس کے متعلق کوئی بات کریں، اس لیے کہ معصوم اور پاک تو اللہ ہے، لیکن یہ تہمت بڑی سنگین نظر آتی ہے۔ بہرحال یہ بات گزر گئی، لیکن اللہ تمہیں نصیحت کرتا ہے کہ اگر تم لوگوں نے نازل کردہ احکام و قوانین کی سچائیوں کو تسلیم کر کے اطمینان اور بے خوفی کی راہ اختیار کر لی ہے تو پھر آئندہ بغیر درست ثبوت کے کسی پر بھی تہمت و بہتان لگانے والا ایسا کام مت کرنا۔ چنانچہ اس طرح زندگی کے بنیادی معاملات اور مقاصد کی خاطر اللہ تمہارے لیے اپنے احکام و قوانین بیان کر دیتا ہے، کیونکہ اللہ تمام معاملات و مقاصد کا مکمل علم رکھنے والا ہے، اور وہ حقائق کی باریکیوں کے مطابق درست اور نادرست کی اٹل حدیں مقرر کر کے فیصلے کرنے والا ہے۔ اس میں کوئی شک و شبے والی بات نہیں کہ جو لوگ چاہتے ہیں کہ اہل ایمان کے اندر فحش یعنی جنسی قدروں کو تباہ کر دینے والے انداز پھیلے تو انہیں اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی الم انگیز سزا کا سامنا کرنا پڑے گا، کیونکہ اللہ تو جانتا ہے کہ جنسی قدروں کو تباہ کر دینے سے کس قدر تباہی پھیلتی ہے، مگر تم نہیں جانتے۔ اور حقیقت یہ ہے کہ اگر اللہ تم پر اپنا فضل اور رحمت نہ کرتا، یعنی اگر اللہ ضابطہ نہ دیتا، تو تم لوگ اپنی غلط بیانیوں اور بے ثبوت تہمتوں کی وجہ سے زندگی کے معاملات الجھا کر سخت خطرے میں پڑ چکے ہوتے، مگر اللہ ان رکاوٹوں کو دور کرنے والا ہے جو نقصان کا باعث بنتی ہیں، اور اللہ سنورنے والوں کی قدم بقدم مدد و رہنمائی کرتے ہوئے انہیں ان کے کمال تک لے جانے والا ہے۔ آیت 21 سے 30 تک کا ترجمہ پیش کیا جاتا ہے۔ چنانچہ اے اہل ایمان، شیطان کے نقش قدم پر مت چلو، کیونکہ جو بھی شیطان کے نقش قدم پر چلتا ہے تو اس میں کوئی شک و شبے والی بات ہی نہیں کہ وہ اسے جنسی قدریں توڑنے کا، ان کاموں کو کرنے کا حکم دیتا ہے جن سے اللہ نے منع کر رکھا ہے۔ اور اگر تم پر اللہ کی فضیلتیں اور فراوانیاں نہ ہوتیں اور نہ ہی وہ تمہاری قدم بقدم مدد اور رہنمائی کر رہا ہوتا تو تم میں سے کوئی ایک بھی کبھی بھی اپنی صلاحیتوں کی نشو و نما نہ کر سکتا، لیکن اللہ جس کی مناسب سمجھتا ہے اس کی صلاحیتوں کی نشو و نما کر دیتا ہے، کیونکہ اللہ ہی تو لا محدود سماعت اور علم کا مالک ہے۔
اور یاد رکھو کہ زندگی کے ایسے معاملات اور واقعات جن میں بالواسطہ یا بلا واسطہ اپنوں سے یا بیگانوں سے تکلیف پہنچتی ہے، تو تم میں سے وہ جنہیں فراوانی اور وسعتیں عطا کر رکھی ہیں، وہ اس بات کی قسم نہ کھا بیٹھیں کہ وہ اپنے حقیقی ضرورت مند رشتہ داروں کی، اور وہ جن کے ذرائع آمدنی ساکن ہو گئے، اور وہ جو فی سبیل اللہ یعنی اللہ کی نازل کردہ قدروں کی حفاظت کی خاطر بے گھر بے وطن ہو گئے، تو ان کی مدد نہیں کریں گے۔ ایسا نہ کریں، بلکہ انہیں معاف کر دینا چاہیے اور ان سے درگزر کریں، کیونکہ کیا تمہیں اس بات سے محبت نہیں کہ اللہ تمہیں تباہیوں سے محفوظ کر کے اپنی حفاظت میں لے لے؟ اور یاد رکھو کہ اللہ ہی تباہیوں سے محفوظ کر کے حفاظت میں لے سکتا ہے، کیونکہ وہ سنورنے والوں کی قدم بقدم مدد و رہنمائی کرتے ہوئے انہیں ان کے کمال تک لے جانے والا ہے۔ اور ایک بار پھر سن لو کہ اس میں کوئی شک و شبے والی بات ہی نہیں کہ جو لوگ پاک دامن بھولی بھالی انجان مومن عورتوں پر تہمتیں لگاتے ہیں تو انہیں دنیا بھی محبت اور احترام کی خوشگواریوں سے محروم۔ اور ایک بار پھر سن لو کہ اس میں کوئی شک و شبے والی بات ہی نہیں کہ جو لوگ پاک دامن بھولی بھالی انجان مومن عورتوں پر تہمتیں لگاتے ہیں تو انہیں دنیا میں بھی محبت اور احترام کی خوشگواریوں سے محروم کر دیا جائے، اور آخرت میں تو مسرتوں اور سرفرازیوں سے محروم کر دیا جائے گا، اور ان کے لیے عذاب عظیم ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھو کہ مجرم دنیا میں لوگوں کو اور عدالت کو دھوکہ دے کر بچ سکتے ہیں، لیکن وہاں اس دن ان کی زبانیں اور ان کے ہاتھ اور ان کے پاؤں ان کے خلاف گواہی دیں گے، اور صاف صاف وہ کچھ بتا دیں گے جو کچھ وہ کیا کرتے تھے۔ اس دن اللہ انہیں بالکل حقیقت کے مطابق پوری سزا دے گا، اور انہیں علم ہو جائے گا کہ یہ اللہ وہی ہے جو سچائیوں کو صاف طور پر ظاہر کر دینے والا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ خبیث عورتیں خبیث مردوں کے لیے ہیں، یعنی وہ خبیث مردوں کی مددگار ہوتی ہیں، اور خبیث مرد خبیث عورتوں کے لیے ہیں، یعنی وہ خبیث عورتوں کے مددگار ہوتے ہیں۔ ان کے برعکس خرابیوں سے پاک عورتیں خرابیوں سے پاک مردوں کے لیے ہیں، یعنی وہ ان کی مددگار ہوتی ہیں، اور خرابیوں سے پاک مرد خرابیوں سے پاک عورتوں کے لیے ہیں۔ لہٰذا تہمتیں تراشنے والے جو کچھ بھی کہتے رہیں، یہ طیب لوگ ان باتوں سے بری ہوتے ہیں، اور اللہ کی جانب سے ان کے لیے حفاظت ہے، اور نشو و نما کے لیے باعزت سامان زندگی ہے۔ اہل ایمان زندگی کے معاملات میں اگلا حکم یہ ہے کہ جب تم اپنے گھروں کے علاوہ دوسرے گھروں میں جاؤ تو جب تک ان سے اجازت نہ لے لو تو ان میں داخل نہ ہو، اور جب وہ اجازت دے دیں تو اندر جاؤ اور ان کے رہنے والوں کو سلام کر لو۔ یہ طریقہ تمہارے لیے بہتر ہے، چنانچہ یہ ضروری ہے کہ تم اس حکم کو سمجھو اور اس پر عمل کرو۔ اور پھر اگر وہاں کسی کو نہ پاؤ تو تم اس گھر میں داخل مت ہو جب تک کہ تم کو اجازت نہ دے دی جائے، اور اگر تمہیں اس گھر والے کہتے ہیں کہ واپس چلے جاؤ تو واپس ہو جاؤ۔ اس میں برا منانے کی بھی ضرورت نہیں، کیونکہ ان معاملات کو اگر ان احکام کے تحت چلاؤ گے تو تمہارے معاملات کی نشو و نما ہوگی، اس لیے کہ اللہ ہی ان کاموں کو انتہائی طور پر جانتا ہے جو تم کرتے ہو۔ البتہ تم پر کوئی گناہ نہیں اگر تم بغیر اجازت کے ایسے گھروں میں داخل ہوتے ہو جن میں کوئی بستہ نہیں اور ان میں تمہارا کوئی سامان رکھا ہوا ہے، لیکن یاد رکھو تمہارے ارادے کو اللہ پوری طرح جانتا ہے، چاہے تم اسے ظاہر کرو یا تم چھپائے رکھو کہ ایسے گھروں میں جانے کی تمہاری نیت کیا ہے۔ اے رسول، اب انہیں اگلا حکم سنا دو، اور مومن مردوں سے کہہ دو کہ اپنی نگاہوں کو اپنے قابو میں رکھیں، یعنی ایسا نہ ہو کہ یہ اکسانے کا موجب بنے جس سے کوئی گناہ یا خرابی سرزد ہو، اور وہ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ لہٰذا یہ ہیں وہ طریقے جن سے ان کی شخصیتوں کی ایسے معاملات میں نشو و نما ہو سکتی ہے، لیکن یہ بھی حقیقت ہے کہ اس سلسلے میں جو وہ کاراگریاں کرتے ہیں اللہ کو اس کی پوری خبر ہے۔ آیت 31 سے آیت 40 تک کا ترجمہ پیش کیا جاتا ہے۔ اور اے رسول، مومن عورتوں سے بھی کہہ دو کہ اپنی نگاہیں اپنے قابو میں رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں اور اپنی زینت اور آرائش کو نمایاں نہ کریں،
سوائے اس کے کہ جتنا ظاہر ہونا ناگزیر ہو، اور وہ اپنے سینے کو ڈھانپنے کے لیے اس پر اوڑھنی ڈالے رکھیں، اور وہ اپنی آرائش نمایاں نہ کریں سوائے اپنے خامدوں کے یا اپنے باپ یا اپنے شوہروں کے، یا اپنے شوہروں کے باپ یا اپنے بیٹوں یا اپنے شوہر کے بیٹوں یا اپنے بھائیوں پر یا اپنے بھائی کے بیٹوں پر یا اپنی بہنوں کے بیٹوں یا اپنی عورتوں یا اپنی ماتحت عورتوں یعنی خادمائیں وغیرہ، یا وہ خدمتگار مرد جو غرض نہ رکھنے والے ہوں یعنی وہ خدمتگار مرد جن کی مردانہ خصوصیات ختم ہو چکی ہوں، یا وہ کم سن لڑکے جو ابھی عورتوں کے پردے کے معاملات سے واقف نہ ہوں۔ یہ ہیں وہ افراد جن کے سامنے عورتوں کی آرائش ظاہر ہو جائے تو کوئی حرج نہیں، البتہ یہ بھی یاد رکھیں کہ وہ اپنے پاؤں اس طرح مارتی ہوئی نہ چلیں کہ اپنی جو زینت وہ چھپائے ہوئے ہیں اس کا لوگوں کو علم ہو جائے اور غیر مردوں کی توجہ ان پر مبذول ہوتی رہے۔ لہٰذا اے اہل ایمان، تم سب واپس اللہ کے ان احکام کی طرف آ جاؤ جو تمہیں دیے گئے ہیں، تاکہ تمہاری کوششیں بہتر نتائج پیدا کریں۔ یعنی اگر عورتوں اور مردوں کے معاملات اور تعلقات کی حدیں ہی طے نہ ہوں تو انسانی زندگی کے انفرادی اور اجتماعی نظام کے قیام و استحکام کے لیے کوششیں کامیاب نہیں ہو سکتی۔ اور اے اہل ایمان، اگلا حکم یہ ہے کہ تم میں جو مرد اور عورتیں بغیر ازدواجی زندگی کے رہ رہے ہوں تو ان کے نکاح کا بندوبست کرو، اور وہ اطاعت گزار آدمی جو تمہارے دائرہ اختیار میں ہیں اور وہ اطاعت گزار عورتیں جو تمہارے دائرہ اختیار میں ہیں اور جن کی تم صالحین بننے کے لیے تربیت کر رہے ہو، تو ان میں سے جو صالحین ہیں یعنی جو سنورنے سنوارنے کی تربیت حاصل کر چکے اور ان کے نکاح نہیں ہوئے تو ان کے نکاح کا بندوبست کرو۔ اگر وہ پوری تگ و دو کے باوجود تنگ دستی کی وجہ سے اپنی ضروریات پوری کرنے کے لیے دوسروں کے محتاج ہوں گے تو اللہ کا نظام یعنی اسلامی ریاست اپنی فضیلتوں فراوانیوں سے انہیں خوشحال کر دے گا، کیونکہ اللہ کا نظام تو وہ ہے جو لامحدود وسعت والا اور لامحدود علم والا ہے۔ اور وہ لوگ جو نکاح کے انتظام کی استطاعت نہیں رکھتے تو انہیں چاہیے کہ وہ اپنی پاک دامنی کو محفوظ کیے رکھیں، حتیٰ کہ اللہ کا نظام یعنی اسلامی ریاست انہیں اپنی فضیلتوں فراوانیوں سے خوشحال کر دے گا۔ اور ان میں جو تمہارے ماتحت لوگ ہیں یعنی نوکر خادم یا خادمائیں وغیرہ، اگر وہ چاہتے ہوں کہ تم اپنے مال میں سے انہیں قرض کے طور پر ہی صحیح کچھ دو تاکہ نکاح وغیرہ کے سلسلے میں ان کی ضروریات پوری ہو سکیں اور اس کے معاہدے کے لیے وہ لکھ کر بھی دے دیں، تو اگر تم سمجھو کہ ان میں اچھائی ہے یعنی وہ مال ضائع نہیں کریں گے بلکہ درست استعمال کریں گے اور واقعی ان کی ضروریات پوری کر دینی چاہیے، تو ان سے لکھوا لو، اور جو مال اللہ نے تمہیں دیا ہے اس میں سے انہیں دے دو۔ اور یاد رکھو کہ تمہاری نوجوان لڑکیاں جو شادی کا ارادہ رکھتی ہوں تو تم انہیں اپنی دنیاوی زندگی کا ساز و سامان بڑھانے کے لیے مت روک کے رکھو، اس طرح تم انہیں بغاوت پر مجبور کرتے ہو، اور جو انہیں مجبور کرے گا تو پھر یقیناً اللہ انہیں مجبور کیے جانے کے بعد انہیں اپنی حفاظت میں لے لینے والا ہے، اور سنورنے والوں کی قدم بقدم مدد و رہنمائی کرتے ہوئے انہیں ان کے کمال تک لے جانے والا ہے۔ چنانچہ اگر تم تحقیق کرو تو اسی نتیجے پر پہنچو گے کہ ہم نے تمہاری جانب شفاف نکھرے ہوئے احکام نازل کیے ہیں، اور ان کی تائید و وضاحت کے لیے ہم نے تم سے پہلے گزرے ہوئے لوگوں کی مثالیں بھی تمہارے سامنے بیان کرتی ہیں، تاکہ جو لوگ تباہ کن نتائج سے بچنے کے لیے اللہ کے احکام و قوانین کے مطابق زندگی گزارتے ہیں وہ ان سے سبق آموز آگاہی حاصل کرتے رہیں۔ اللہ آسمانوں اور زمین کا نور ہے۔ اس کے نور کی مثال ایسی ہے جیسے ایک تاک ہو اور اس میں ایک چراغ ہو اور چراغ ایک شیشے میں ہو، وہ شیشہ گویا ایک چمکدار ستارہ ہے، اور وہ روشن کیا جاتا ہے زیتون کے مبارک درخت سے جو نہ مشرقی ہے اور نہ مغربی ہے، اور وہ وقت دور نہیں کہ اس کا تیل روشن ہو جائے چاہے اسے آگ نہ چھوئے۔ نور پر نور ہے، اللہ جس کی مناسب سمجھتا ہے اپنے نور کی طرف رہنمائی کرتا ہے، اور اللہ انسانوں کے لیے مثالیں بیان کرتا ہے، کیونکہ اللہ کو ہر شے کے متعلق لامحدود علم ہے۔ البتہ یہ بات کہ اللہ آسمانوں اور زمین کا نور ہے، اس کے بارے میں آگاہی ایسے مراکز میں یعنی ایسی
تحقیق گاہوں میں میسر آتی ہے جہاں اللہ نے حکم دیا ہے کہ ان میں اس کا نام یعنی اس کی صفات یعنی اس کے حقائق کی آگاہی دی جائے اور انہیں بلند کیا جائے یعنی اس آگاہی کو زیادہ سے زیادہ پھیلایا جائے۔ یہ وہ مراکز ہیں جن میں صبح و شام اس کی آگاہی حاصل کرنے والے سرگرم عمل رہتے ہیں۔ وہ آدمی ان مراکز میں سرگرم عمل رہ سکتے ہیں جنہیں کوئی تجارت یا کسی قسم کی خرید و فروخت ذکر اللہ سے یعنی اللہ کے حقائق کی آگاہی میں مگن رہنے سے غافل نہیں کرتی۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ صلاۃ قائم کرنے اور زکوٰۃ کی ادائیگی پر ڈٹ جاتے ہیں، کیونکہ وہ جان جاتے ہیں کہ ساری کائنات اللہ کے احکام پر سرگرم عمل ہے، اس لیے انہیں بھی اللہ کے احکام کی خلاف ورزی نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ وہ اس دن سے ڈرتے ہیں جس میں دل اور نگاہوں کی حالت یکسر بدل جائے گی اور قیامت اور آخرت کے بارے میں اللہ کی باتیں حقیقتیں بن کر سامنے آ جائیں گی۔ اور یہ لوگ درست راستے سے نہیں ہٹتے تاکہ جو وہ کام کرتے ہیں تو اللہ انہیں ان کا حسین اور خوشگوار صلہ عطا کرے اور اپنی فضیلتوں فراوانیوں سے انہیں اور زیادہ عطا کرے، کیونکہ اللہ تو وہ ہے جسے مناسب سمجھتا ہے اسے بغیر حساب کے زندگی کی نشو و نما کا سامان دیتا ہے۔ اور ان لوگوں کے برعکس جو لوگ کافر ہیں، یعنی وہ لوگ جو اللہ کے احکام و قوانین کو تسلیم کرنے سے انکار کیے رکھتے ہیں، تو ان کے کیے گئے کام کسی چٹیل میدان میں سراب کی طرح ہیں، جس کو پیاسا پانی سمجھتا ہے اور خیال کرتا ہے کہ چلچلاتی دھوپ میں دور سامنے پانی بہہ رہا ہے اور وہ اس کی طرف چلتا رہتا ہے، حتیٰ کہ جب وہ وہاں پہنچتا ہے تو اسے کچھ بھی نہیں ملتا، اور جو کچھ اسے ملتا ہے وہ یہ کہ وہاں بھی اسے اللہ ہی اپنے پاس ملتا ہے۔ یوں اللہ نے اس کا حساب پورا کر دیا، کیونکہ اللہ حساب لینے میں تاخیر نہیں کرتا، یعنی اللہ کی سچائیوں سے انکار کر کے جو کام کیے جاتے ہیں تو کرنے والے کو تو وہ خوشنما نظر آتے ہیں، مگر اللہ کے پاس ان کا کوئی صلہ نہیں ہوتا۔ بلکہ کافروں کے اعمال یوں سمجھو جیسے سمندر کی گہرائی میں اندھیرے ہوں اور ان پر ایک موج چھائی ہو اور اس کے اوپر ایک اور موج ہو اور اس کے اوپر بادل چھائے ہوں، یوں اندھیرے ہوں کہ ایک پر دوسرا اندھیرا چھایا ہو، اور اس وقت وہ اپنا ہاتھ بھی نکالے تو خود بھی اسے دیکھ نہ سکے۔ یاد رکھو کہ جس کے لیے اللہ نور نہ بنائے تو اس کے لیے کوئی نور نہیں، یعنی جن اندھیروں میں اسے اپنا ہاتھ تک نظر نہیں آتا، تو ان میں اگر اس کے پاس ساری دنیا کے ذرائع بھی ہوں لیکن ان میں رہنمائی سے مدد دینے والی کوئی چیز بھی نہ ہو، تو وہ جس قدر بھی تگ و دو کرے گا تو وہ اندھیرے سے شروع ہو کر اندھیرے میں ہی ختم ہو جائے گی، یعنی اس کی ساری کوششیں بے نتیجہ رہ جائیں گی۔ یوں ہی دنیا کی زندگی میں اندھیرے پہ اندھیرے ہیں، اور اندھیروں سے نکلنے کے لیے صرف وحی کا نور ہی رہنمائی دے سکتا ہے۔ لیکن اگر کوئی اللہ کے اس نور کو ہی تسلیم کرنے سے انکار کر دیتا ہے تو پھر کوئی اور نور یعنی ہدایت اور روشنی نہیں جو اسے درست اور متوازن راہ دکھا سکے اور اندھیروں سے نکال سکے۔ سورہ 24 چیپٹر 24 سورہ النور آیت 41 سے 50 تک کا ترجمہ پیش کیا جاتا ہے۔ اور یہ انسان ہی ہے جو اللہ کی وحی کی روشنی کے باوجود اندھیروں میں زندگی بسر کرتا رہتا ہے، ورنہ کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ جو بھی آسمانوں اور زمین میں ہے وہ اللہ کے قوانین کی اطاعت میں پورے جوش و خروش سے سرگرم عمل ہے۔ اور ذرا ان پرندوں کو پر پھیلائے ہوئے دیکھو کہ وہ کس طرح بغیر کسی راستے کے نشان کے اپنی اپنی منزل تک پہنچ جاتے ہیں۔ یہ اس لیے ہے کہ کائنات کی ہر شے اپنی صلاحت یعنی اپنے فریضہ زندگی کو جانتی ہے اور تسبیح کرتی ہے، یعنی اپنے فریضہ زندگی کے لیے کس طرح سرگرم عمل رہنا ہے، اس کو بھی جانتی ہے۔ یہ ہے کائنات میں اللہ کا نور، یعنی اللہ کی تعمیری قوتوں کے لیے رہنمائی، جس کی بنیاد پر ہر شے اپنی اپنی منزل کی جانب سرگرم عمل ہے۔ چنانچہ جو فعل بھی کوئی کر رہا ہے اللہ کو اس کا پورا پورا علم ہے، کیونکہ آسمانوں اور زمین پر اللہ ہی کی حکمرانی ہے اور ہر شے لوٹ کر اسی کی طرف جا رہی ہے۔
اسی لیے کوئی شے اللہ کے علم سے باہر نہیں۔ اور کائنات کی دیگر چیزوں کی طرح کیا تم بادلوں کو نہیں دیکھتے کہ اللہ انہیں کس طرح آہستہ آہستہ ادھر سے ادھر چلاتا رہتا ہے، اور پھر انہیں آپس میں ملا جلا دیتا ہے، اور پھر وہ انہیں طے در طے کر دیتا ہے۔ اور پھر اگر تم غور کرو تو دیکھو گے کہ ان کے اندر آر پار سے ہی بارش نکلنے لگ جاتی ہے، اور وہ آسمانی پہاڑوں میں سے اولے نازل کرتا ہے، یعنی آسمان میں فضا کے وہ سرترین علاقے جو پہاڑوں کی سی شکل اختیار کیے ہوتے ہیں، اور جہاں بادلوں کے پانی جم کر زمین کی طرف اولے بن کر برستے ہیں، اور پھر وہ ان اولوں کو جس پر مناسب سمجھتا ہے گرا دیتا ہے، اور جس پر مناسب سمجھتا ہے ان کا رخ پھیر دیتا ہے۔ اور اس میں جب کوئی بجلی چمکتی ہے تو یوں لگتا ہے کہ اس بجلی کی چمک آنکھوں کو ہی اچک لے جائے گی۔ اور یہ وہی اللہ ہے جو رات اور دن کو بدلتا رہتا ہے، اور بلا شبہ اس میں عقل و بصیرت والوں کے لیے بڑی سبق آموز آگاہی ہے۔ اور اللہ نے ہر جاندار کو پانی سے تخلیق کیا، یعنی زندگی رکھنے والی ہر شے کو پانی سے بنایا گیا ہے۔ سورہ 21 آیت 30۔ پھر ان میں وہ بھی ہیں جو پیٹ کے بل رینگتے ہیں، بعض 2 پاؤں پر چلنے والے ہیں اور بعض 4 پاؤں پر۔ بہرحال اللہ جو مناسب سمجھتا ہے تخلیق کرتا ہے، اور حقیقت یہ ہے کہ اللہ نے ہر شے پر مناسبت کے پیمانے مقرر کیے ہوئے ہیں۔ بہرحال اگر تم تحقیق کرو تو اسی نتیجے پر پہنچو گے کہ ہم نے شفاف اور نکھرے ہوئے احکام و قوانین نازل کیے ہیں، اور اللہ جس کی مناسب سمجھتا ہے درست اور متوازن راستے کی جانب رہنمائی کر دیتا ہے، مگر اللہ سلامتی کی راہوں کی طرف اس کی رہنمائی کرتا ہے جو اس کی مرضی کے تابع ہو جائے۔ سورہ 5 آیت 16۔ اور اللہ کا قانون تو یہی ہے کہ درست راہ کی طرف رہنمائی حاصل کرنے کے لیے اللہ کی مرضی کے تابع ہونا پڑتا ہے۔ سورہ 5 آیت 16۔ مگر بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہم اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان لے آئے ہیں اور ان کی اطاعت بھی کرتے ہیں، لیکن اس کے بعد ان کا ایک گروہ اس اطاعت سے منہ پھیر لیتا ہے، حالانکہ وہ ایمان لانے والوں میں سے تھے ہی نہیں۔ اس لیے انہیں درست اور متوازن راستے کی جانب رہنمائی کیسے مل سکتی ہے؟ اور ایمان سے منہ پھیر لینے والوں کا عملی ثبوت یہ ہے کہ جب انہیں اللہ اور اس کے رسولوں کی طرف بلایا جاتا ہے کہ نازل کردہ احکام و قوانین کے مطابق ان کے معاملات کا ان کے درمیان فیصلہ کر دیا جائے، تو ان میں ایک گروہ اچانک اپنا منہ پھیر لیتا ہے اور تسلیم کرنے سے انکار کر دیتا ہے۔ لیکن اگر انہیں معلوم ہو جائے کہ فیصلہ ان کے حق میں ہوگا تو وہ گردنیں جھکائے ہوئے چلے آتے ہیں۔ لہٰذا غور کرو اور سوچو کہ کیا ان کے دلوں میں کوئی مرض ہے جو یہ کبھی ایمان لاتے ہیں اور کبھی بھاگ جاتے ہیں، یا یہ شک میں پڑے ہوئے ہیں کہ یہ نازل کردہ احکام و قوانین سچائی پر مبنی نہیں ہیں، یا وہ خوف زدہ ہیں کہ اللہ اور اس کا رسول ان کے ساتھ بے انصافی کریں گے، حالانکہ خود یہ لوگ وہ ہیں جو دوسروں کے حقوق کم کر کے یا ان سے انکار کر کے زیادتی اور بے انصافی کے مجرم بنتے ہیں۔ آیت 51 سے 60 تک کا ترجمہ پیش کیا جاتا ہے۔ مگر جو لوگ ان احکام و قوانین کی صداقتوں کو تسلیم کرتے ہیں تو ان کی بات یہ ہوتی ہے کہ انہیں جب بھی اللہ اور اس کے رسول کی طرف دعوت دی جاتی ہے تاکہ وہ ان کے متنازع معاملات کا ان کے درمیان فیصلہ کر دیں، تو وہ کہتے ہیں کہ ہم نے اس بلاوے کو سن لیا اور ہم اس کی فرما برداری کے لیے تیار ہیں۔ چنانچہ یہ لوگ وہ ہیں جن کی کوششیں کامیاب نتائج پیدا کرتی ہیں۔ بہرحال جو شخص اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتا ہے اور اللہ سے ڈرتا ہے اور تباہ کن نتائج سے بچنے کے لیے اسی کے احکام و قوانین اختیار کیے رکھتا ہے، تو یہ وہی لوگ ہیں جو بامراد ہوں گے۔ اور یہ جو منافقین ہیں وہ اللہ کی بڑی بڑی قسمیں کھا کر کہتے ہیں کہ اگر انہیں جہاد کے لیے باہر نکلنے کا حکم دیا جائے تو وہ ضرور نکل کھڑے ہوں گے، مگر اے رسول تم ان سے کہہ دو کہ قسمیں کھانے کی ضرورت نہیں ہے، تم عملاً اطاعت کر کے دکھاؤ، کیونکہ یہ حقیقت ہے کہ اللہ تو وہ ہے جس سے ہر اس کام کی خبر ہوتی ہے جو تم کرتے ہو۔ ان سے کہہ دو کہ تم اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو، لیکن اگر تم نے اس سے منہ موڑ لیا تو اس کی ذمہ داری رسول پر نہیں ہوگی، کیونکہ رسول کی ذمہ داری صرف یہ ہے کہ وہ نازل کردہ احکام اور قوانین کو صاف طور پر تم تک پہنچا دے۔ باقی رہا یہ کہ ان احکام و قوانین کی اطاعت سے ملے گا کیا، تو اللہ نے تم میں سے ان لوگوں سے وعدہ کر رکھا ہے کہ جو نازل کردہ صداقتوں کو تسلیم کر لیتے ہیں
اور سنوارنے کی جد و جہد کرتے رہتے ہیں تو وہ ضرور انہیں زمین میں خلافت عطا کرے گا، جیسے کہ ان سے پہلے لوگوں کو حکمرانی سے نوازا گیا تھا۔ اور یاد رکھو کہ ان کے لیے ان کا یہ نازل کردہ نظام زندگی یعنی دین اسلام ہی قوت کا باعث بنے گا، کیونکہ اسی کو اللہ نے ان کے لیے پسند کر رکھا ہے۔ اور اسی جد و جہد کے دوران جو ان پر خوف طاری رہتے ہیں تو اللہ ضرور ان کے خوف کو بے خوفی اور اطمینان میں بدل دے گا، لیکن وہ میری غلامی یعنی میری مکمل اطاعت جاری رکھیں اور مجھ پر بھروسہ کم کر کے کسی کو میرے اختیارات میں شریک نہ کریں۔ لیکن اس کے بعد پھر جس نے میری عنایات کی ناقدری کر ڈالی تو سمجھ لینا یہ وہی لوگ ہیں جو فاسق ہیں، یعنی جو اللہ کی نشو و نما دینے والی حدوں سے نکل کر خرابیاں پیدا کرنے کا باعث بنتے ہیں۔ لہٰذا تم صلاۃ قائم کرو، یعنی نماز سمیت اللہ کے احکام و قوانین کا نظام قائم کرو، اور زکوٰۃ کی ادائیگی کرتے رہو، یعنی دولت کی تقسیم کا ایسا نظام قائم کرو جس سے افراد نشو و نما حاصل کرتے ہوئے آگے بڑھتے رہتے ہیں، اور رسول کی اطاعت کرتے رہو تاکہ تمہاری قدم بقدم مدد و رہنمائی کرتے ہوئے تمہیں تمہارے کمال تک پہنچایا جائے۔ چنانچہ تم اس نازل کردہ نظام زندگی پر ڈٹ کر ثابت قدمی سے عمل پیرا ہو جاؤ، اور اس کا وہم و گمان تک بھی نہ کرو کہ جن لوگوں نے اس کی سچائیوں سے انکار کر رکھا ہے وہ اس نظام پر غالب آ جائیں گے اور ان احکام و قوانین کو بے بس کر دیں گے۔ اور یاد رکھو کہ ان کا ٹھکانہ دوزخ ہے اور وہ بہت ہی بری قیام گاہ ہے۔ اے اہل ایمان، زندگی کی جد و جہد کے لیے ان احکامات کے بعد گھریلو زندگی میں آرام کرنے کے لیے ذاتی خلوت اہم عمل ہے، جس کے لیے اس اصول کو یاد رکھو کہ تمہارے ماتحت یعنی اجرت پر کام کرنے والے خادم وغیرہ اور تم میں سے وہ جو ابھی بلوغت تک نہ پہنچے ہوں اور وہ ان 3 اوقات میں تمہارے پاس آنا چاہیں تو اجازت لے کر آئیں: فجر کی نماز سے پہلے، دوپہر کے وقت جب تم کپڑے اتار کر آرام کرتے ہو، اور عشاء کی نماز کے بعد جب تم سونے کے لیے چلے جاتے ہو۔ یہ تمہارے لیے 3 اوقات پردے کے ہیں، ان کے بعد وہ بلا اجازت آئیں تو تم پر کوئی گناہ ہے نہ ان پر، کیونکہ تمہیں ایک دوسرے کے پاس بار بار آنا ہی ہوتا ہے۔ اس طرح اللہ تمہارے لیے اپنے احکام واضح طور پر بیان کر دیتا ہے، اس لیے کہ اللہ لامحدود علم رکھنے والا ہے اور حقائق کی باریکیوں کے مطابق فیصلے کرنے والا ہے۔ اور جب تم میں سے جو نابالغ لڑکے ہیں وہ بالغ ہو جائیں تو انہیں تمہارے گھروں میں آنے کے لیے اسی طرح اجازت لینی چاہیے جس طرح ان کے بڑے اجازت لیتے رہے ہیں۔ اس طرح اللہ اپنے احکام کو تمہارے لیے واضح کرتا جاتا ہے، کیونکہ اللہ لامحدود علم کا مالک ہے اور حقائق کی باریکیوں کے مطابق فیصلے کرنے والا ہے۔ پہلے کہا جا چکا ہے، سورہ 24 آیت 31، کہ عورتیں اپنی اوڑھنیوں کو اپنے سینے پر ڈال لیا کریں اور اپنی زینت کی چیزوں کی نمائش نہ کیا کریں، لیکن جو بوڑھی عورتیں عمر کے ایسے حصے میں پہنچ چکی ہوں جہاں نکاح کی آرزو نہیں رہتی تو ان پر کوئی گناہ نہیں کہ وہ اپنے زائد کپڑے یعنی اوڑھنیاں وغیرہ اتار لیا کریں، بشرطے کہ اس مقصد سے اپنی زینت کو ظاہر کرنا نہ ہو، لیکن اگر وہ اس کی بھی احتیاط رکھیں تو ان کے لیے بہتر ہے، کیونکہ اللہ سب کچھ سننے والا ہے اور سب کچھ جاننے والا ہے۔ سورہ النور، سورہ 24 آیت 61 سے 64 تک کا ترجمہ پیش کیا جاتا ہے۔ یہ تو تھی رہنمائی تمہاری خلوت کے آداب کے بارے میں، اور جہاں تک تعلق ہے اس رہنمائی کا کہ ایک دوسرے کے ہاں کھانا کھانے کی اجازت ہے بھی یا نہیں، تو اس کے لیے آگاہی یوں ہے کہ اس سلسلے میں ایک دوسرے کے ہاں اجازت اور محبت سے کھانا کھانے والے کو کم تر نہ سمجھا جائے، کیونکہ اس بارے میں سب یکساں ہیں۔ چنانچہ اس میں کوئی حرج نہیں کہ نابینان، لنگڑا، بیمار تمہارے گھروں سے کھانا کھا لیں، یا تم خود اپنے گھروں سے کھاؤ۔ اولاد کا گھر بھی اس کا اپنا ہی گھر ہے، یا اپنے باپ دادا کے گھروں سے، یا اپنی ماں نانی کے گھروں سے، یا اپنے بھائیوں کے گھروں سے، یا اپنی بہنوں کے گھروں سے، یا اپنے چچاؤں کے گھروں سے، یا اپنی پھوپھیوں کے گھروں سے، یا اپنے ماموؤں کے گھروں سے، یا اپنی خالاؤں کے گھروں سے، یا ان گھروں سے جن کی کنجیاں تمہاری ملکیت میں ہوں،
یعنی جن کی حفاظت کی ذمہ داری تم پر ہو یا اپنے دوستوں کے گھروں سے۔ اس میں بھی کوئی حرج نہیں کہ تم لوگ مل کر کھاؤ یا الگ الگ، البتہ جب گھروں میں داخل ہوا کرو تو اپنے لوگوں پر سلام بھیجا کرو، یعنی سلام کیا کرو، کیونکہ دعائے خیر تو اللہ کے ہاں سے بابرکت و تعیب قرار پائی ہوئی ہے، یعنی یہ دعا نشو و نما کا سامان اور خوشگواریاں عطا ہونے کا ذریعہ ہے۔ چنانچہ اللہ اسی طرح اپنے احکام اور قوانین کو تم پر واضح کرتا جاتا ہے تاکہ تم اپنی عقل استعمال کر کے زندگی کے معاملات میں آداب اور سلیقوں سے آگاہ ہو جاؤ۔ معاشرتی زندگی کے ایسے ضابطوں کی آگاہی کے بعد یہ سمجھ لو کہ ساری زندگی کے معاملات میں صرف آداب کی پابندی کافی نہیں ہے، جب تک کہ اللہ اور اس کے رسول کے سلسلے میں یقین کی بنیاد کی کیفیت واضح نہ ہو جائے۔ چنانچہ یاد رکھو کہ اصل مومن وہ ہیں جو اللہ کے ہونے اور اس کی طرف سے محمد کے رسول ہونے کی سچائیوں کو مکمل طور پر تسلیم کر لیتے ہیں۔ ان کی عملی زندگی کی کیفیت یہ ہے کہ وہ جب کسی اجتماعی معاملہ میں اس نظام کے مرکز رسول کے ساتھ ہوتے ہیں تو اس کام کو چھوڑ کر جاتے نہیں جب تک وہ اس رسول سے اجازت نہیں لے لیں، جب تک وہ اس رسول سے اجازت نہ لے لیں۔ لہٰذا یہ حقیقت ہے کہ جو لوگ اس طرح کے ادب و آداب اختیار کیے ہوئے ہیں، انہوں نے جانا ہو تو آپ سے یعنی رسول سے اجازت مانگ کر جاتے ہیں۔ چنانچہ یہی وہ لوگ ہیں جو اللہ اور اس کے رسول کو تسلیم کرتے ہیں۔ بہرحال اے رسول، جب وہ آپ سے اپنے کسی کام کے لیے جانے کی اجازت مانگیں تو ان میں سے آپ جن کے لیے مناسب سمجھیں انہیں اجازت دے دیں، اور اللہ سے ان کے لیے یہ دعا مانگیں کہ اے اللہ انہیں اپنی حفاظت میں لے لے، اور یہ حقیقت ہے کہ اللہ حفاظت میں لے لینے والا ہے اور سنورنے والوں کی قدم بہ قدم مدد و رہنمائی کرتے ہوئے انہیں ان کے کمال تک لے جانے والا ہے۔ اور یاد رکھو کہ اگر تمہارے پاس نازل کردہ احکام و قوانین کے مرکز رسول کی طرف سے کوئی بلاوا پہنچے تو اس بلاوے کو اس طرح کا معمولی بلاوا نہ سمجھ بیٹھنا جیسا تمہارا ایک دوسرے کو بلانا ہوتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ ان تمام لوگوں سے باخبر ہے جو تم سے نظر بچا کر کھسک جاتے ہیں، اور جو لوگ رسول کے حکم کی خلاف ورزی کرنے والے ہیں تو ایسے لوگوں کو خوف زدہ رہنا چاہیے کہ اس طرح وہ کسی سخت آزمائش میں گرفتار ہو سکتے ہیں یا کوئی بڑا الم انگیز عذاب ان تک پہنچ سکتا ہے۔ لہٰذا پورے ہوش و حواس سے خبردار ہو جاؤ کہ بلا شبہ یہ احکام اس اللہ کی طرف سے ہیں کہ جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے وہ تمام کا تمام اس کا ہے، اور یہ بھی حقیقت ہے کہ تم جس راہ پر بھی ہو اللہ اس کو جانتا ہے، اور جس دن لوگ اس کی طرف واپس جائیں گے تو وہ انہیں بتا دے گا جو عمل بھی وہ کرتے رہے ہیں، کیونکہ اللہ ہر شے کا علم رکھنے والا ہے۔ سورہ 24 چیپٹر 24 سورہ النور کی مکمل 64 آیات کا ترجمہ پیش کر دیا گیا۔ ایکسٹینسولی ریسرچ ٹرانسلیشن آف قرآن، قرآن کا مکمل تحقیقی ترجمہ، قرآن بتحقیق بائی عمر شبیر، وائسڈ بائی عمر شبیر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چیپٹر 25 سورہ 25 سورہ الفرقان، دا اسٹینڈرڈ آف ٹرو اینڈ فالس۔ اس کی 77 آیات ہیں۔ تمام آیات کا ترجمہ 10 آیات کر کے مکمل کیا جائے گا، اور بریکٹس تمام کے تمام ساتھ ہی پڑھے جائیں گے۔ بریکٹس اس لیے ہیں تاکہ ترجمہ مزید قابل فہم ہو جائے۔ آیت 1 سے 10 تک کا ترجمہ پیش کیا جاتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے جو سنورنے والوں کی مرحلہ وار اور قدم بہ قدم مدد و رہنمائی کرتے ہوئے انہیں ان کے کمال تک لے جانے والا ہے۔ وہ یہ آگاہی دے رہا ہے کہ
کس قدر فراوانیاں اور استحکام اور خوشگواریاں عطا کرنے والی ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے یعنی محمد پر فرقان یعنی غلط اور صحیح میں فرق کر دینے والی آگاہی یعنی قرآن نازل کیا، تاکہ وہ اقوام عالم کو خبردار کر دے کہ غلط طریقوں کو اختیار کرنے کے خوفناک نتائج نکل کر رہتے ہیں، اور غلط طریقے وہ ہیں جو نازل کردہ احکام و قوانین کے خلاف ہوں۔ یہ اعلان اس اللہ کی طرف سے ہے جس کا اختیار اور اقتدار آسمانوں اور زمین یعنی ساری کائنات پر ہے، اور ایسی لامحدود طاقت رکھنے والے کو کسی سہارے کی ضرورت ہی نہیں۔ اس لیے یاد رکھو کہ اس نے کوئی بیٹا نہیں بنایا اور اس کے اختیارات میں قطعی طور پر کوئی شامل نہیں ہو سکتا، اور اس نے ہی ہر شے کو تخلیق کر کے اس کی مناسبت کے پیمانے اور اندازے مقرر کر رکھے ہیں۔ مگر انسانوں میں ایسے انسان بھی ہیں جن کی جہالت کا یہ عالم ہے کہ انہوں نے اللہ کو چھوڑ کر اوروں کو معبود بنا رکھا ہے، حالانکہ وہ کچھ بھی تخلیق نہیں کر سکتے، بلکہ وہ تو خود تخلیق کیے گئے ہیں، اور ان کے پاس تو اختیار ہی نہیں ہے کہ وہ اپنے آپ کو کوئی نقصان یا نفع پہنچا سکیں، اور وہ موت اور حیات اور موت کے بعد حیات نو کا اختیار نہیں رکھتے۔ اور وہ لوگ جنہوں نے اس فرقان یعنی قرآن کی سچائیوں کو تسلیم کرنے سے انکار کر رکھا ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ وحی وغیرہ کا دعویٰ یوں ہی ہے، اور اس نے یعنی محمد نے یہ قرآن خود اپنی طرف سے گھڑ لیا ہے اور پھر اسے اللہ کی طرف منسوب کر دیا ہے، اور اس کام کو یہ تنہا نہیں کرتا بلکہ کچھ دوسرے لوگ ہیں جو اس کی مدد کرتے ہیں۔ مگر حقیقت یہ ہے کہ بجائے اس کی سچائیوں کو پرکھنے کے، یہ لوگ ظلم اور درستگی سے ہٹی ہوئی سخت جھوٹی اور بناوٹی باتوں پر اتر آئے ہیں، اور یہ کہتے ہیں کہ یہ قرآن اس کے سوا کیا ہے کہ پچھلے لوگوں کے قصے کہانیاں ہیں جنہیں لوگ آ آ کر اس سے بیان کرتے ہیں، اور یہ انہیں لکھ لکھا لیتا ہے، چنانچہ وہی سے صبح و شام سنائی جاتی ہیں جنہیں یہ وہی کہہ کر بیان کرتا ہے۔ مگر اے محمد، ان سے کہو کہ اس قرآن کو اس نے نازل کیا ہے جو آسمانوں اور زمین یعنی ساری کائنات کے راز جانتا ہے، اور تحقیق کرنے والے جانتے ہیں کہ اس نے اسے یعنی ساری کائنات کو اس طرح محفوظ کر رکھا ہے کہ وہ بے خطا سرگرم عمل ہے، اور اس کی قدم بقدم نشو و نما کرتے ہوئے وہ اسے اس کے کمال تک لیے جا رہا ہے۔ لہٰذا اگر یہ قرآن انسان کا بنایا ہوا ہے تو اسے قرآن میں دیے گئے کائنات کے عقل سے بھی بلند تر رازوں کا کیسے علم ہو گیا؟ قرآن کے بعد یہ لوگ خود رسول کے خلاف اعتراض کرتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ یہ کیسا رسول ہے جو عام انسانوں کی طرح کھاتا پیتا ہے اور بازار میں چلتا پھرتا ہے، کیونکہ اس کے ساتھ کوئی فرشتہ کیوں نہیں نازل کیا گیا جو لوگوں کو خبردار کرتا کہ اگر اس کی بات نہ مانو گے تو تم تباہ و برباد ہو جاؤ گے۔ چلو یہ نہ صحیح، مگر یا تو اس کی طرف کوئی خزانہ اتارا جاتا، یا اس کے لیے کوئی باغ ہی ہوتا جس سے یہ اطمینان سے روزی حاصل کر لیتا۔ اور یہ ظالم اسی پر اکتفا نہیں کرتے بلکہ کہتے ہیں کہ تم ایسے شخص کی پیروی کیوں کرتے ہو جس پر کسی نے جادو کر رکھا ہے؟ اے رسول، تم دیکھتے جاؤ کہ یہ تمہارے متعلق کیسی کیسی باتیں کرتے ہیں، لیکن اس سے تمہارا کیا بگڑتا ہے؟ یہ خود ہی زندگی کے صحیح راستے سے بھٹک گئے ہیں۔ لہٰذا
اس طرح وہ سچائیوں کو جان لینے کی مسرتوں کا کوئی راستہ نہیں پا سکتے، کیونکہ یہ خزانوں اور باغوں کی باتیں اس لیے کرتے ہیں کہ وہ یہ تسلیم نہیں کرتے کہ اللہ تو وہ ہے جو فراوانیوں اور خوشگواریوں کا مالک ہے، اور اے رسول اگر وہ چاہے تو تمہارے لیے ان سے کہیں زیادہ حسین اور خوشگوار باغات بنا دے جن کے نیچے شفاف پانیوں کی ندیاں رواں ہوں، اور تمہارے لیے ایسے محلات بنا دے جو کسی کے خواب و خیال میں بھی نہ ہو۔ سورہ الفرقان آیت 11 سے آیت 20 تک کا ترجمہ پیش کیا جاتا ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ یہ اس آنے والی گھڑی یعنی قیامت کو جھٹلا رہے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ یہ صرف دھمکی ہے، حالانکہ جو لوگ اس گھڑی کو جھٹلاتے ہیں تو ہم نے ان کے لیے شعلوں سے بھرا ہوا عذاب یعنی دوزخ تیار کر رکھی ہے، اور جب وہ دوزخ انہیں دور سے ہی دیکھے گی تو یہ اس کے جوش اور غضب کی آوازیں سن لیں گے، اور جب وہ جکڑے ہوئے اس دوزخ کی کسی تنگ جگہ میں ڈالے جائیں گے تو وہاں وہ اپنی موت کو پکاریں گے، مگر اس وقت ان سے کہا جائے گا کہ تم صرف ایک موت کو آواز نہ دو بلکہ بہت سی موتوں کو آواز دو، کیونکہ اب تمہیں اس عذاب کا مسلسل سامنا کرنا پڑے گا۔ یہ کچھ بیان کرنے کے بعد اے رسول ان سے پوچھو کہ کیا انسان کے لیے اس قسم کی تباہی اور ذلت و خواری بہتر ہے، یا وہ سدا بہار شادابیوں سے بھرے باغات جن کا وعدہ ایسے لوگوں سے کیا جا چکا ہے جو تباہ کن نتائج سے بچنے کے لیے نازل کردہ احکام اور قوانین سے چمٹے رہتے ہیں۔ یہ ہے ان کا اجر، اور لوٹ کر یہ لوگ وہیں جائیں گے، اور یہ ہے وہ مقام جہاں ان کے لیے سب کچھ ان کی مرضی کے مطابق ہوگا، اور اس میں وہ ہمیشہ رہیں گے، اور یہ تیرے رب کے ذمے ایک طے شدہ وعدہ ہے جو پورا ہو کر رہے گا۔ اور یہ وہی دن ہے جب اللہ ان لوگوں کو بھی اور ان کے معبودوں کو بھی جمع کرے گا جن کی یہ اللہ کو چھوڑ کر غلامی اور پرستش کیا کرتے تھے۔ پھر وہ ان سے پوچھے گا، کیا تم نے میرے ان بندوں کو گمراہ کیا تھا یا یہ خود درست راہ سے بھٹک گئے تھے؟ وہ کہیں گے کہ تیری ذات اس سے بہت بلند ہے کہ ہم کچھ بتانے کی جرأت کریں، کیونکہ تو سب کچھ جانتا ہے، کہ یہ ہماری مجال ہی نہیں تھی کہ ہم تیرے سوا کسی اور کو اپنا مددگار بناتے، مگر آپ نے ان کو اور ان کے باپ دادا کو اتنی فراوانیوں سے سامان زندگی دیا کہ وہ تیرا ذکر تک بھول گئے، اور اس طرح یہ لوگ ہلاکت زدہ ہو کر رہ گئے۔ چنانچہ یہ عبرت ہے تم لوگوں کے لیے جو اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کی غلامی اور پرستش کرتے ہیں، کہ اس دن وہ تمہارا معبود ہونے سے انکار کر دیں گے، اور وہ تمہاری باتوں کو اس طرح جھٹلا دیں گے اور ثابت کر دیں گے کہ صرف اور صرف تم نے خود ہی یہ گناہ کیا ہے، لہٰذا اس وقت تم عذاب کا رخ نہ پھیر سکو گے۔ بہرحال تم میں سے جو بھی ظلم کرے گا تو ہم اسے بہت بڑے عذاب کا مزہ چکھائیں گے۔ اور باقی رہا ان کا یہ اعتراض کہ تم عام انسانوں کی طرح کھاتے پیتے اور بازار میں چلتے پھرتے ہو، تو ہم نے تم سے پہلے جتنے بھی رسول بھیجے تھے تو بلا شبہ اسی طرح کھاتے پیتے اور بازاروں میں چلتے پھرتے تھے۔ البتہ انہیں جو بات سمجھنی چاہیے وہ یہ ہے کہ ہم نے تم لوگوں کو ایک دوسرے کے لیے آزمائش بنا دیا ہے کہ کون کس حالت میں کسی کے ساتھ کیا رویہ اختیار کرتا ہے، اور دیکھنا یہ ہے کہ اللہ کے احکام اور قوانین کی خاطر کیا تم ثابت قدم رہو گے یا نہیں، کیونکہ تمہارا رب سب کچھ دیکھنے والا ہے۔